बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज दिन का आगाज़ हमने किया है और यूजुअली हम रोज़ाना इसी पर बात करते हैं कि आज बड़ा प्लेजेंट आगाज़ हुआ, लेकिन कराची की सड़कों पे बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा अनयूजुअल माहौल है, अनयूजुअल माहौल है। वैसे मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मैं अशफाक साथ। अच्छा, मैं जिस तरह से आपने फरमाया कि आज दिन का आगाज, तो मैंने कहा आप समझा कि आप कहने लगे कि 21 तोपों की सलामी के साथ किया। नहीं, मैं कह रही हूँ हम दिन के आगाज़ की जब बात करते हैं तो हम बताते हैं वेदर बड़ा प्लेजेंट है, आज सुबह सवेरे जो है कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव नोट से तो खैर हमारा शो हम कोशिश ही करते हैं कि हर चीज़ में हम पॉजिटिव पहलू निकालें, लेकिन ये बड़ा रेयर है कि सुबह सवेरे कराची की सड़कों पे आपको ट्रैफिक मिले, और वो भी इतना मिले। तो ये गिजरी पीएनटी कॉलोनी के करीब इलाका मकीनों का एहतजाज है। एक तो वहां पर प्रोटेस्ट की वजह से ट्रैफिक जैम है, सनसेट बुलेवार्ड आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं, और फिर ये है कि इलाका मकीन बिजली और पानी ना होने पर एहतजाज करे। ऐसा बताना है कि ट्रैफिक पुलिस जो है उसका ये बताना है कि ये प्रोटेस्ट है और इसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम है। अच्छा, फिर दूसरा मामला है कि पंजाब चौरंगी पर एहतजाज के बाद काला पुल से कयूमाबाद तक भी बदतरीन ट्रैफिक जैम है। अच्छा, वैसे नॉर्मली दिन के औकात में या शाम के औकात में इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने छान पटक के ऐसे वक्त का चुनाव किया जब बच्चों को स्कूल जाना होता है, लोगों को दफातर। इतनी सुबह तो लोग दफातर के लिए भी नहीं उठते, इतनी सुबह तो कारोबार भी नहीं खुलता, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है। सो बड़ी मेरे लिए हैरान कुन बात है। तो नज़ीर शाह से पूछ लेते हैं। नज़ीर, बताइएगा, सुबह सवेरे प्रोटेस्ट और सड़कों का हाल तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन पहले ज़रा प्रोटेस्ट को बताएं हमें। देखिए, ये पीएनटी कॉलोनी के मकीन है, पंजाब कॉलोनी के, जहाँ पर बिजली और पानी बंदिश के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है, और ये एहतजाज रात से लेकर सुबह तक मुख्तलिफ 3 औकात में हुआ है। पहले रात को शुरू हुआ था, पुलिस ने खत्म करवा दिया कुछ देर बाद, उसके बाद ये दोबारा शुरू हुआ, पुलिस ने दोबारा से इनको मुंतशिर करवाया, लेकिन उसके बाद जब ये सुबह से शुरू हुए तो पुलिस ताहाल ये एहतजाज खत्म नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से कराची के हजारों शहरी जो दफातर जाने वाले हैं वो सड़कों पर ख्वार हो गए। मैं इस वक्त कयूमाबाद चौरंगी के पास मौजूद हूँ, जो कयूमाबाद से वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो है, जो शहर की जानिब जब जाता है तो रूटीन में भी ट्रैफिक जाम रहता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, न सिर्फ कयूमाबाद बल्कि डिफेंस क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाके, हत्ता कि माई कोलाची तक ये ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। इस वक्त मेरे चारों जानिब शायद कोई ऐसी सड़क हो जो चल रही हो, बड़े हैवी कंटेनर, ऑयल टैंकर, गाड़ियां, बसें, मजदा, ये तमाम यहाँ पर फंसे हुए, लोग पैदल उतर कर जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल फुटपाथ पर चढ़ा रहे हैं, खवातीन, बच्चे जो बसों से उतर कर वो परेशानी के शिकार हैं। कई बसों में हमने बेसिकली नज़ीर शाह, जब बस नहीं जा रही तो होता ये है कि अलग सुबह वैसे ट्रैफिक जैम होती है, यानी कि ट्रैफिक जैम इन द सेंस कि सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें जगह जगह पर आपको पता है क्या सिचुएशन, उसकी वजह से ऑलरेडी ट्रैफिक जैम होती है। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये एक चेन रिएक्शन है कि जिसका असर ना सिर्फ यहाँ से बल्कि दूसरे इलाकों में भी पड़ रहा है। ऐसे ही है नज़ीर? आप बिल्कुल देख रहे हैं, इसकी वजह से तकरीबन कई किलोमीटर का इलाका जो है इसके ज़ेर असर आ गया है, और बल्कि इसके अंदर साउथ और ईस्ट के भी कुछ इलाके शामिल हो गए हैं, और जितना बड़े एरिया में ये फैलता जा रहा है इतनी परेशानी बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार कहीं पर खड़े नजर आते, कहीं पर नहीं। 1915 की सर्विस फोन नहीं उठा रही, जो शहरियों को बताते हैं कि कौन सा ट्रैफिक का जो रास्ता है वो जाम है, कौन सा खुला हुआ है। उनसे हमने भी रब्ता करने की कोशिश की है, अगर वहाँ फोन रिसीव नहीं हो रहा। शहरी शिकार हैं, और गाड़ियों की कई किलोमीटर तक तवील कतारें लगी हुई हैं। डिफेंस क्लिफ्टन के जो रिहायशी हैं वो सबसे ज्यादा इसलिए मुतासिर हैं कि क्योंकि वो जब अपने घर से निकल कर सड़क पर आने लगे तो उनको पूरा ट्रैफिक जाम मिला। चलें नज़ीर शाह, आपने बिल्कुल सही और अक्कासी की कि किस तरीके से लोग आए और उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। जाहिर है ये बड़ा परेशान कुन आगाज ऐसा हो तो फिर आपके दिन में आप कितने ज़रा आपका मिजाज भी थोड़ा सा आप गुस्से में होंगे कि आप टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंचे तो सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। सो ये बड़ा अच्छा। ट्रैफिक एहलकार कहाँ हैं? ट्रैफिक एहलकार वैसे कहाँ हैं, क्या करें? इसमें वैसे थोड़ी सी उनकी बेबसी भी होती है कि आप सोचिए कि लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हों, सड़कें ब्लॉक कर दें, तो आप क्या कर सकते हैं? चंद मुट्ठी भरे एहलकार क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक, वो भी ट्रैफिक पुलिस के। देखिए, प्रोटेस्ट के लिए आई थिंक ये इंतज़ामिया का भी कंसिडरेशन होनी चाहिए कि अगर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इंतज़ामिया मुतबादिल इंतज़ाम उसके लिए करे, या उनके लिए टाइम वटेवर जो है वो फिक्स किया जाए। अच्छा, जब यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए
ان سے مذاکرات کے ان سے لیے بات کریں کہ آپ نے کس ٹائم پہ جو ہے وہ وہ پروٹیسٹ کرنا انتظامیہ ہے. بھی اصل میں اس وقت عالم نیند میں ہوگی نا, انہوں نے ان کو بیسیکلی انتظامیہ کو ایک دن پہلے نہیں بتایا ہوگا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ, نہیں بتایا ہوگا نا, کیسے بتایا ہوگا؟ ایسے کیسے پروٹیسٹ ہو. چلیں جی, خیر یہ کوئی جلسہ تھوڑی تھا کہ جس کے لیے پہلے سے پرائر انتظام وہ اعلان کریں گے جی کل ہم نے یہاں پر پروٹیسٹ کرنا ہے, تو اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک کرنا ہے, یہ نہیں ہوگا. اچھا جی, اب اسلام آباد جلسے کی بات کر لیتے ہیں. ویسے آپ ارینجمنٹس کی بات کر رہی ہیں تو وہاں پر بھی بڑی بدنظمی دیکھنے میں آئی تھی, ایلیجڈلی کہا گیا کہ وہاں پر بدنظمی رہی. تو اب یہ ہوا ہے کہ ان الزامات پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان, شیر افضل مروت اور شعیب شاہین صاحب کو, جو بھی لائر بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. پولیس نے بیرسٹر گوہر اور شیر افضل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے اور شعیب شاہین کو گھر سے گرفتار کیا. اور کارروائی یہ کیوں ہوئی, وہ 26 نمبر چنگی پر جو بدنظمی اور جلسہ وقت پر ختم نہ کرنے پر کی گئی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. 3 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جی این او سی کی خلاف ورزی پر پرچے کاٹے گئے. اب جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں سے 3 نام تو آپ نے سن لیے ہیں. جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, شیر افضل, شعیب شاہین, عمر گل, زرتاج بھی اس میں ہیں, اور عامر مغل, سمیابیہ طاہر اور راجہ بشارت سمیت 28 یہ رہنما ہیں جو نامزد ہیں. اس میں سے 3 گرفتار ہو گئے ہیں. اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں انہیں جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو مزید آگے کیا کارروائی ہوتی ہے. سو یہ ایکچولی ایک تو وہ جو واقعہ ہوا جو جس میں ہم دیکھ رہے تھے پولیس اہلکار اور یہ آمنے سامنے تھے. دوسرا وقت پر بڑی اس کی تاکید کی گئی جلسہ ختم کرنا ہے, جو کہ نہیں ہو سکا, تو اس کے بعد یہ سلسلہ پھر شروع ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اریسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں. حسین احمد چودھری صاحب موجود ہیں. اچھا, شیر افضل مروت جو ہیں وہ تھے اس جلسے میں؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہ تھے, میں نے اتنا اس کو فالو نہیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ تھے. اچھا, اور پھر یہ ہے کہ ظاہر اسی بنا پر انہیں اریسٹ کیا گیا ہے, اور پھر اب یہ ہے کہ انہیں عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب پیش کیا جائے گا, کیا ان پر مقدمات درج کیے گئے ہیں. پھر یہ ہے کہ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں اس سے آگے کیا اس کا امپیکٹ ہوگا. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کئی لوگوں نے پناہ لی تھی, اور پھر وہاں سے بھی کچھ اریسٹ ہوئے ہیں. کافی سارے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے. اچھا, تو اب یہ عدالت میں ظاہر ہے اٹس ٹو ارلی, 9 بجے غالباً عدالتوں کا ٹائم ہوتا ہے, سم ٹائمز 8 بجے بھی. تو دیکھتے ہیں یہ اب عدالت میں ضلعی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. تو جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے اسلام آباد کا, وہاں پر ایف سی پولیس کی نفری بھی تعینات ہے. تو حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. حسین بتائیے گا یہ کب تک عدالتوں میں پیش کیا جائے گا؟ جی دیکھیں, ابھی تک جو ہے وہ اجلاس کی تفصیلات نہیں آئی. اب دیکھنا ہوگا کہ We'll try to connect you again, حسین احمد چودھری. آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی, تو ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ سے کنیکٹ کریں اور پھر جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی تھی صدر, رات کو اس بابت بھی بات ہوتی رہی کہ جی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہاں, وہ غائب ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں, کس طریقے سے کیا ہے کچھ پتہ نہیں. اریسٹ ہو گئے ہیں. تحریک انصاف نے اس پر, بیرسٹر صاحب نے اس پہ کہا کہ جی انہیں کہیں گرفتار نہ کر لیا گیا ہو. لیکن بعد ازاں پھر یہ ہوا کہ ان کے بھائی کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں جی وہ ہیں, مطلب یہ کہ گھر پہنچ گئے. یہ پھر کہا گیا کہ وہ کے پی جو ہاؤس ہے وہاں پہنچ گئے ہیں وزیر اعلیٰ, اور انہوں نے کچھ آن لائن جو ہے مشاورت اور میٹنگ وغیرہ بھی ان کی ہوئی ہے. تو ابھی ویسے بیرسٹر سیف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا. اب لیٹس سی, ظاہر رابطہ نہیں ہو رہا ہوگا تو ہی مسٹ بی ورڈ آئی بلیو. لیکن یہ ہے کہ اب اچھا, کیا کرنا ہے. رات گئے یہ خبریں بھی آ رہی تھیں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں سرفراز بگٹی, ان سے ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی, جس کی تردید خود انہوں نے آ کر کی, یعنی کہ بگٹی صاحب نے خود تردید کی آ کے. اور وہ اے آئی وائی نیوز پر ہی آئی تھنک وہ بات کر رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا اس راستے سے ضرور وہ گزرے جہاں کے پی ہاؤس ہے, بٹ ان کا کوئی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے. تو خاور گھمن از ود اس, اسلام آباد بیورو چیف سے بات کر رہے تھے. خاور, تھینک یو سو مچ صبح سویرے وقت نکالنے کے لیے. یہ جو ساری ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بڑے نام آ گئے, 28 نام. ابھی تک 3 نام سامنے آئے ہیں جنہیں منتقل کیا جائے گا. تو یہ جو انتظامات تھے ٹائم پہ ختم نہ ہونے, پھر جو واقعہ ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ تصادم ہوا, یہ سارے وہ والے معاملات ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بھی اس میں گرفتاریاں ہوں گی؟ کیا خبریں اس حوالے سے خاور آپ کے پاس؟
جی رات تک یہی خبریں تھی کہ شاید کچھ چند مزید نام بھی ہیں جن کو گرفتار کیا جائے گا، اور کچھ لوگ تو رات کو اسمبلی جو بلڈنگ کے اندر ہی رات موجود رہے. اچھا. اور دیکھتے ہیں کہ آج نیا دن ہے، کیا نئی کتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کل رات کو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، مطلب وہ جلسے کا وقت تھا، اس کے بعد پھر اس سے پہلے آپ کو پتا ایک این او سی تھا، اس کے اوپر اس میں کچھ شرائط تھیں. اب وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں اتنی زیادہ رکاوٹیں رستے میں کھڑی کر دی تھی ہر طرف. تو ہم نے جس جگہ پہ ہم نے 10 منٹ میں پہنچنا تھا وہاں پہ ہم 2 گھنٹے میں پہنچے تھے، لہٰذا سے وقت زیادہ لگ گیا. تو جلسہ وہ ٹائم جو 7 بجے کا تھا اس سے وہ آگے بڑھ گیا. لیکن خاور گمن آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ آئی مین اسیسمنٹ اس اعتبار سے یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں، ظاہر ہے یہ جو ریئیکشن ہے یہ جلسہ ٹائم پہ ختم نہ کرنے پر ہے، پولیس کے ساتھ تصادم پہ ہے، یا پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے جو سٹیٹمنٹس رہے وہاں پر کھڑے ہو کے جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ ایک مکس آف ایوری تھنگ ہے، مطلب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک وجہ ہے. ظاہر ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تقاریر کافی سخت تھیں، الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا، لیکن ایک تو پرائمری فیکٹر ہوتا ہے نا خاور، اور باقی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں. آپ کی نظر میں پرائمری فیکٹر اس کا کیا ہوگا؟ نہیں پرائمری فیکٹر تو ظاہر ہے وہاں پہ ایک تو دیکھیں پرائمری فیکٹر تو یہ ہے کہ لیگلی اگر انہوں نے آپ کے خلاف جانا ہے تو لیگلی آپ چونکہ آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں ایک ڈاکومنٹ کے اوپر میجسٹریٹ کے سامنے کہ یہ ہماری شرائط ہیں، اس کے اوپر ہم پورا اتریں گے، اور اس کے اوپر نہیں پورا اترے اور آپ نے جو حکومت نے اس کو وجہ بنا کے آپ کے خلاف یہ سارے مقدمات کیے. اب باقی جو چیزیں ہیں ظاہر تقاریر کافی سخت ہوئی ہیں، نہیں ہونی چاہیے تھی، الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا. مطلب آپ نے دیکھا وہاں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اچھی تقریر کی، باقی بھی لوگ تھے، کیوں یہ ایسی تقریر ہوئی؟ علی امین گنڈا پور صاحب ظاہر ہے ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے، انہوں نے اپنے اسٹائل سے تقریر کی. وہ ایک عام سادہ سی بات بھی کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ان کا چونکہ ڈیمینر اس طرح کا ہے. تو خاور میرا سوال، اگر میری آواز آپ تک پہنچی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ کرنا ہے، جلسہ نہیں ہو پا رہا، بڑی اس حوالے سے ایک سچویشن رہی پی ٹی آئی کی. پھر جب اجازت بھی مل گئی، جلسہ بھی شروع ہوا، اتنی سخت تقاریر، تو حالات واقعات پی ٹی آئی اچھی طرح سے جانتی ہے، پھر یہ پلیٹ فارم کیوں اس طرح یوز کیا؟ بعد میں بیرسٹر غور وضاحت دے رہے ہیں کہ جی وہ سیاسی تقریر تھی، یعنی کہ پارٹی کے اندر بھی اس بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ بھائی ایسی تقریر ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں ڈویژن ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا؟ کچھ پارٹی رہنما یہ کہہ رہے ہیں جس میں خود چیئرمین پی ٹی آئی بھی شامل ہیں. بیرسٹر غور دیکھیے، میں چونکہ ہم پالیٹکس کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں، جلسے کے اندر جب تقریریں ہوتی ہیں وہاں پہ جب ماحول بنتا ہے تو جوش خطابت کے اندر ایٹ ٹائمز جو وہاں پہ جو تقریر کرنے والے ہیں سیاستدان، وہ تھوڑا سا وہ الفاظ کا چناؤ ان کا تھوڑا سا نامناسب ہو جاتا ہے. یہ کوئی یہ واقعہ نہیں ہوا. اچھا. لیکن چونکہ موجودہ جو حالات ہمارے سامنے جس طرح کے بنے ہوئے ہیں، جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں ہے، پولرائزیشن ہے، لڑائی ہے حکومت کے ساتھ، پی ٹی آئی کی بڑی مشکل سے ان کو ایک این او سی ملا، اور جب این او سی ملا تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے سامنے شرائط اتنی رکھ دی، اب یہ ہے کہ چلے ہم پوری کر رہے تھے ساری شرطیں، لیکن رکاوٹیں اتنی زیادہ کھڑی کر دی کہ ہمارے لوگوں کو وہاں پہ وینیو تک پہنچنے تک اتنا زیادہ وقت لگ گیا تو اس وجہ سے ہو گیا. لیکن ماضی قریب کے اندر بڑے جلسے ہم نے دیکھے ہیں اسلام آباد میں یا باقی پاکستان کے پرگو جوار میں آپ دیکھے ہیں، وہ جلسے جب ہوتے ہیں تو جیسا تو آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر فرض کو 10-15,000 20,000 بندوں میں اکٹھے ہونا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 7 بجے 8 بجے یا 10 بجے وہ دیٹ از ٹرو. اچھا خاور صاحب، لیکن جلسے میں جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ جب ایک ماحول بنتا ہے ساری چیزیں، تو ویسے اتنی میچورٹی کے بعد اور اتنے سیاسی سفر کے بعد، اور خاص طور پر جب آپ کی پارٹی اس قدر مشکلات میں ہے اور بیانات کی وجہ سے اور ایکشنز کی وجہ سے مشکلات میں ہے، تو ایسے میں، اور خاص طور پر آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ ایک بڑا عہدہ بھی رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کے الفاظ کا چناؤ تو کافی بہتر ہونا چاہیے، خاص طور پہ ایسے جلسے میں، نہ کہ آپ نادان دوست کا کردار ادا کریں جس سے پارٹی کے لیے مبینہ طور پر ایک طرح سے مشکلات بڑھیں. جی اس میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جو تقریریں ہوئی سخت ہوئی، نہیں ہونی چاہیے تھی. اور چونکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کیونکہ لڑائی چل رہی ہے، یہ کوئی
ون آڈ ایونٹ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار وہ جلسے کی اجازت مانگتے ہیں, ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, تو ایک ریزنٹمنٹ ان کے اندر بھی ہے. وہ جو پی ٹی آئی والے یہ بات کرتے ہیں, تو یہ میری نظر میں دونوں اطراف کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیاست کو صرف سیاست ہی رہنے دیا جائے, یہ جو ذاتی اناد اور دشمنی ہے اس کو بدل دیا گیا ہے. مطلب جیسے پاکستان چونکہ ایک جمہوری ملک ہے, سیاسی جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں, سیاسی جماعتیں جیسے کرتی ہیں. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا لانگ مارچز بھی ہوئے, پیپلز پارٹی نے بھی کیا, پی ایم ایل این نے بھی کیا, باقی جماعتوں نے بھی کیا. لیکن خاور اب جی جو صحافیوں کے لیے الفاظ ادا خواتین کے لیے, ایون صحافی, خواتین صحافی دونوں کے لیے جو الفاظ ادا کیے گئے بڑے نامناسب تھے. اور ظاہر ہے آپ جب اس طرح کے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا کسی کا بھی, اور جس طرح کے الفاظ یوز کیے گئے وہ تو بالکل بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی ہے. سو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بڑا ایک سارے عرصے میں سیکھ لیا ہوگا, پولیٹیکل میچورٹی آ گئی ہوگی, پولیٹیکل میچورٹی آ گئی, لیسن لرن کر لیا ہوگا, لیکن ہمیں وہی طرح مناظر دیکھنے کو ملے جو ماضی میں ہمیشہ سے ایک لیبل لگا رہا ہے پی ٹی آئی پہ. دیکھیں آپ نے تو بڑا جو ہے ایک نرم لفظ استعمال کیا, نامناسب, میری نظر میں استعمال کیا, یہ ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے. آپ ایک ہی آپ نے وہ برش سے سب کو پینٹ کر دیا. اگر فرض کریں آپ کو یا کسی ایک جرنلسٹ سے کوئی آپ کو اختلاف ہے, کسی کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے, تو اس کا براہ راست نام لیں گے, جی اس نے مجھے بلیک میل کیا ہے, جو میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے. اوور آل آپ نے جس انداز میں کیا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آپ نے کل دیکھا آل اکراس پی ایف یو جے ہو, ایم این ہو, یہاں پہ ہماری راول پنڈی اسلام آباد جو جنگ ایسوسیشن ہے, سب سے اس کو کنڈیم کیا گیا. اور اس کا احساس جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں کیا بھی. انہوں نے غیر مشروط ان کی تمام لیڈرشپ ہے, کل نیشنل اسمبلی کے اندر بھی پریس گیلری کے اندر جب یہ پروٹیسٹ ہوا تو آج انہوں نے معافی مانگی. اور انہوں نے یعنی کہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ اچیو کیا جاتا ہے. خاور گمل صاحب, اس میں سے آپ کو لگتا ہے یہ جو اسپیچ ہوئی اس کا بینیفیشری کون ہوا ہوگا پھر الٹیمیٹلی؟ دیکھیں جی, نقصان ہوا, اس کا فائدہ تو نہیں ہوا فرینکلی اسپیکنگ. میں نے جس طرح کیا کہ یہ سارے مقاصد آپ بہتر جو ہے بہتر انداز سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے فرض کرو آپ کو اعتراض ہے, آپ کو غصہ ہے کسی کے ساتھ, تو آپ اور انداز اپنا مناسب کر کے وہ یہ ہے وہ فکر بہتر استعمال کر کے آپ اپنا جو کنسرنس ہیں, جو اپنے وہ آپ تحفظات ہیں, پیش کر سکتے ہیں. لیکن علیم گڈھاپور صاحب جسے میں نے عرض کیا کہ اس کا چونکہ اسٹائل ماضی میں بھی ایسا ہے, ان کے حوالے سے ان کی ایک وجہ شہرت ہے, وہ سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. وہ ذرا سی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر آپ کو پتا ہے وہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو وہ ان کا ایک اسٹائل ہے. پی ٹی آئی کی جو چوائس رہی ہمیشہ سے سی ایم کے لیے وہ بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے, چاہے وہ پنجاب کی بات کر لیں, پنجاب کے جو سی ایم تھے وہ تو کچھ بولتے ہی نہیں تھے, وہ بولتے نہیں تھے, اور کے پی کے جو سی ایم ہے وہ ایسا بول جاتے ہیں کہ بس کوئی ان کو روک نہیں پاتا یا وہ رکتے نہیں ہیں. سیاست میں برداشت کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو سیاسی جماعتیں تھیں خاور گمن صاحب, ان کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں تو وہ گھر میں دشمنیاں ہو جائیں گی, دوست ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے, سوشل میڈیا پر آپ کے بارے میں طرح طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے جائیں گے. یہ تو سلسلہ شروع یہیں سے ہوا, تو اب تو اس کو بہتر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. بہرحال تھینک یو سو مچ خاور گمن فار بینگ ود اس, ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ظاہر ہے کہ صورتحال ہے. اگر ہم سنوا سکیں علیم گڈھاپور صاحب نے جو فرمایا تھا, ہاں دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں, ابھی وہ ریڈی نہیں ہے کلپ. سو صحافیوں کے متعلق کیا کہا جس پہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے. دیکھیں جب آپ کے پاس بڑا عہدہ ہو, چاہے آپ وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو, تو پھر آپ کے پاس پوری ریسورسز ہوتی ہیں, آپ ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں. دیر آر ڈفرینٹ فورمز جہاں پہ آپ یہ ایشو اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی صحافی سے ایشو ہے. لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا وہ ان پرسنالٹیز کو جن کے پاس یہ عہدے ہوں کسی بھی طریقے سے زیب نہیں دیتا ہے. اب جب آپ کی لیڈرشپ لیول پہ یہ بیانات آئیں گے تو جو عام آپ کا ورکر ہے اس کا ریاکشن پھر کیا ہوگا. سو ہر چیز کی ایک کہتے ہیں ریاکشن ہوتا ہے, ایک پورا چین ریاکشن پھر وہ بنتا ہے. ایوری ایکشن ہیز این ایکول اور اپوزٹ ریاکشن. بھائی یہ بات سیدھی سی ہے. تو بہرحال ہمارے پروڈیوسر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم علیم گڈھاپور صاحب کی گفتگو سنوائیں گے, لیکن پہلے حسین احمد چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تو ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں, ان سے اپڈیٹس لے لیتے ہیں کہ جو لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے
ان کا اب سٹیٹس کیا ہوگا, کب انہیں پیش کیا جائے گا, کہاں پیش کیا جائے گا, تو بتائیے گا اس بابت حسین احمد چودھری. جی دیکھیں اس وقت میں سیشن کورٹ میں موجود ہوں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں. پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں جس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور ہیں, شیر افضل مروت ہیں, شعیب شاہین ہیں, زین قریشی ہیں, ان کو گزشتہ شب جو ہے وہ رات کو گرفتار کیا گیا تھا. اور ابھی تک پولیس کی جانب سے جو ایف آئی آرز بتائی گئی ہیں وہ 4 ایف آئی آرز ہیں, تھانہ سنجانی ہے, تھانہ سنبل ہے, اور اسی طرح 2 اور تھانوں کی ایف آئی آرز ہیں. ان میں فی الحال جو الزام ہے وہ یہ لگایا گیا ہے کیونکہ جو این او سی جاری کیا گیا تھا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے, اس میں جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ شام 7 بجے تک ہر صورت جلسہ ختم ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو مظاہرین ہیں, جو جلسہ گاہ میں جو لوگ شرکا ہیں, وہ منتشر ہونے چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جلسہ جو ہے وہ خاصا دیر تک جو ہے وہ چلتا رہا تھا, اور اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ بتائی گئی تھی. اس حوالے سے یہ کارروائی جو ہے وہ گزشتہ رات کی گئی ہے, اور گزشتہ رات جو ہے وہ کافی ہیکٹک تھی, اور ساری رات ہی جو ہے گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے. اس وقت میں ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں موجود ہوں, اور یہاں پر ایف سی کو تعینات کیا گیا ہے. پولیس کی باری نفری جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جو ہے وہ بھی لگا دی گئی ہے, اور بتایا یہ جا رہا ہے جو گرفتار ارکان ہیں ان کو یہاں پر پیش کیا جائے گا اور جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی. دوسری جانب پولیس ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایف آئی آرز جو ہیں ان میں 780 لگی ہوئی ہے, جو کہ انسداد دہشت گردی جو ہے وہ دہشت گردی کی جو دفعات ہے وہ لگائی گئی ہیں. تو یہ بھی امکان ہے کہ کچھ لوگوں کو یا کچھ ارکان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے حسین احمد چودھری, بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جلدی سے واپس آ رہے ہیں. آلرائٹ جی, تو بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں اپنے شو میں. تذکرہ ہم کر رہے تھے جس طریقے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ ایک صوبے یعنی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, اسلام آباد میں جلسے کے دوران جس طرح سے انہوں نے صحافیوں پر الزامات لگائے, دھمکیاں دیں, ان کو کسی بھی طرح سے نہیں بخشا, یعنی کہ انہیں بالکل بھی کنٹرول نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. میڈیا ورکرز کو کھلے عام دھمکیاں تھیں, توہین آمیز الفاظ تک استعمال کیے. صدر تو چلیں ہم اب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, ذرا پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے یہ تو ایک الگ مدعا تھا, ساتھ ہی نون لیگ جو اس وقت وفاق میں جن کی حکومت ہے ان کی طرف سے تمام تر ایشو پر ان کا ریاکشن بھی آیا. اب علی امین گنڈاپور کی جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے اس پر مسلم لیگ نون نے بھی وار کیا ہے. کہتے ہیں عطا اللہ تعالی اور عظمہ بخاری پریس کانفرنس کر رہے تھے, کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے ڈرتے ہو, خاتون وزیر اعلیٰ کو للکارتے ہو, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ کیسا انقلاب تھا جو 4 کنٹینرز پار نہیں کر سکا. پھر چیلنج بھی کیا انہوں نے علی امین گنڈاپور کو, اور کہا کہ 15 کے بجائے 20 دن دیتی ہوں, بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے دکھوا دیں, جو کہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا. علی امین گنڈاپور یہ بھی سیاسی سٹیٹمنٹ ہی ہے ایک طرح سے, کیونکہ یہ تو معاملہ عدالتوں میں. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک اور انہوں نے جملہ جو کہا وہ یہ تھا کہ پنجاب پولیس نشیوں کا نشہ بہت جلدی اتار دیتی ہے. سینیٹر طلال چودھری نے گنڈاپور صاحب کے بیان پہ کہا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, دن میں بڑکے مارنے والے رات کو پیر پکڑتے ہیں. سنواتے ذرا ان کی گفتگو. چلیں, تو نون لیگ کا ریاکشن آپ نے ملاحظہ کیا, لیکن جو اصل مدعا جس پہ اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ جو صحافیوں سے متعلق زبان استعمال کی گئی, تو صحافی برادری نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا ہے. اب اس گفتگو پر ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے بھی مذمت کی اور کہا ہے کہ گنڈاپور صحافیوں سے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس پہ معافی مانگیں, اور ساتھ ہی جو الزامات لگائے گئے, دھمکیاں دی گئیں, یہ سب ناقابل برداشت ہے. ایمن کے مطابق صحافی خود انتہائی مشکل حالات میں, آپ کو اندازہ ہے کہ جن حالات میں صحافی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, فرائض انجام دہی میں مصروف ہیں, صحافیوں کے خلاف ایسی گفتگو جو ہے اس پر وزیر اعلیٰ کے پی سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے, باز پرس کی جانی چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی ایسا کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی علی امین گنڈاپور سے معافی کا مطالبہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا کہ جس طرح کی زبان گنڈاپور نے استعمال کی ایسے پہلے کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے استعمال نہیں کی. وہ لاہور آئیں, دیکھتے ہیں کون ان کی کوریج کرتا ہے. اور پھر انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو پھر صحافی برادری ان کا بائیکاٹ کرے گی. کوئی وزیر اعلیٰ پاکستان کا میں نے اس ماضی میں بھی نہیں دیکھا, آج بھی نہیں دیکھا جو اس قسم کی گفتگو فرماتا ہے. اگر یہ ان کے پاس کوئی پروف ہیں لفافی صحافیوں کے تو ان کے نام دیں. یہ پاکستان کی پوری صحافت کو
क्रिटिसाइज करना, गंदा कहना, लानत तान करना, और अगर इन्होंने पूरी साफी बरादरी से माफी ना मांगी और इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगला मैं प्राउड मेरा लाहौर होगा, मैं आ रहा हूँ, तो ये फिर लाहौर आए, मैं लाहौर बैठा हूँ, पूरी साफी बरादरी तमाम तंजीमें एक साथ हैं, हम बाइकआउट करेंगे, कोई ऑन एयर नहीं करेगा, हम इनका कोई टिकर ऑन एयर नहीं करेंगे। चलिए तो इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, अज़मा बुखारी मीडिया टॉक करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक खातून भी हैं, वो इस केस को बहुत पैशनेटली देख भी रही हैं। मैं आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से, जिन्होंने एक जरताज गुल नामी 9 मई की दहशतगर्द को कौम की बेटी कहा था, उसको शेल्टर दिया था, उसको जो है हिफाजती ज़मानत देकर उसको खुल खिला के दंदनाने के लिए भिजवाया था। मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर मैं भी कौम की बेटी हूँ, चलें पेशावर की नहीं हूँ, पंजाब की हूँ, वो भी पंजाब की थी बाय द वे, और आपके सूबे के अंदर दहशतगर्दों को शेल्टर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसका एक्शन क्यों नहीं लेते? आप इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? क्या मैं बेटी नहीं हूँ आपकी? क्या जरताज गुल को जो है 9 मई की दहशतगर्दी के बावजूद उसको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी? तो जनाब मेरे साथ तो जुल्म हुआ है, मैंने को 9 मई की दहशतगर्दी नहीं की। मेरी भी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है, मेरी भी एक बूढ़ी माँ है जो रोज़ मुझे इस तरह कोर्टों में आके देख के जो है वो परेशान होती है। हमारा वाली वारिस इस मुल्क में कोई नहीं बनेगा। ये सारी जो फेवर्स हैं, ये जो सारी पैशनेट किस्म की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक पार्टी के और उसकी औरतों के लिए। पेशावर हाई कोर्ट जो है उसको भी इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि जो लोग दहशतगर्द KPK हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं या KPK के अंदर शेल्टर लेके बैठे हैं, वो रियासत पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, वो रियासत पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। अच्छा मैडम, जहाँ पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, फेडरल में भी आपकी गवर्नमेंट और मौसम नबी साहब आपकी भी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद आपको इंसाफ नहीं मिलता और FIA के सामने आप बेबास आज नजर आ रहे हैं। KPK हाउस की बात नहीं आपने की, वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? मैंने तो अपना पूरा केस प्लीट किया। आज भी जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है चीफ साहिबा को, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा जो है वो पूरी डिटेल जमा कराई है। KPK हाउस के अंदर जो है ये सारे दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। अब ये देखिए, मैं कोई सूबों को लड़ाना नहीं चाहती, ना मैं कोई यहाँ पे लिसानी बात है। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा सूबा है, लेकिन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा या उसका KPK हाउस जो इस्लामाबाद के अंदर है वो दहशतगर्दों का मस्कन नहीं हो सकता। अच्छा मैडम, असल बात सवाल ये था कि आप वज़ीर इत्तलात हैं, आपको क्या करूं भाई, मुझे ये बताएं, पंजाब पुलिस लेके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हाउस में घुस जाऊं? एक वो देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, उसने तो पता नहीं कौन सी ज़हनी हालत के अंदर उसने तो धमकियां भी दे दी, उसने तो पंजाब पे लश्कर कशी की बात भी कर दी। हम जिम्मेदार सूबा हैं, हम एक हमेशा बड़े भाइयों वाला रोल, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे केस की वजह से दो सूबे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, और ना मैं ये कभी चाहूँगी कि पंजाब पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर घुस जाए। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को मैनेज करते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल क्यों करते हैं। कल अजहर सदीक को थप्पड़ नसीब किया दौरान प्रोग्राम, उसके हवाले से क्या कहें? देखिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अजहर सदीक साहब भी जो है अपनी ज़बान का कोई स्टॉपर रखें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पहले तो अजहर सदीक साहब का पता नहीं है वो PTI के हैं, वो नहीं है, उनको PTI ऑन नहीं करती, वो पता नहीं तक्के के तर्जुमान बने फिरते हैं, शौक बहुत है उनको TV पे बैठने का। तो थोड़ा ज़बान को लगाम, हर बंदा मेरी तरह सब्र तहम्मुल का वो नहीं होता। अब ये, और वैसे भी इनको ज़बान यही वाली समझ में आती है, इनको शराफत की ज़बान समझ में आती नहीं, ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। अच्छा जी, तो स्टेटमेंट आपने देखा वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी साहिबा का ये स्टेटमेंट, और ये अज़हर सिद्दीक साहब पे जिस तरीके से एक शो में तशद्दुद हुआ था, तो उस पर उन्होंने कहा कि ज़ुबान उनको वही समझ में आती है, उनको ज़ुबान को लगाम देनी चाहिए। हालांकि ये पुरतशद्दुद जो वाक़यात हों उनकी तो मज़म्मत करनी चाहिए वैसे उसूलन किसी भी साइड से। और अज़हर सिद्दीक साहब बड़े एक सीनियर जो है वो लॉयर हैं, लेकिन बहरहाल तो खैर
اب ہم بات اس سے پہلے جو کر رہے تھے، اس گفتگو کو دکھانے سے پہلے وہ کر رہے تھے کہ صحافیوں سے متعلق جو زبان استعمال ہوئی تو جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ان کا ریاکشن ہمارے سامنے آ گیا ہے. اب اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ بھائی اب کیا صحافی برادری اس پہ آگے مزید کرنے جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں PFUJ کے رہنما لالا اسد پٹھان. تھینک یو سو مچ لالا فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس طرح کی صحافیوں کے حوالے سے گفتگو یا زبان استعمال کی گئی ہے، لیکن جتنی مذمت ہو گئی تھی پہلے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا گیا، ہمیں لگا کہ ریئلائزیشن ہو گئی ہوگی، مگر پھر دوبارہ سے اس طرح ہونا، اور ایک ولنریبل پوزیشن میں صحافی ہوتا ہے جب وہ اس طرح کی مجمع کی کوریج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی آدمی ہو یا کوئی خاتون صحافی ہو. ایسے جب زبان استعمال ہوتی ہے تو آپ کیسے سیف اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے فرائض کی انجام دہی کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. لالا اب بھی ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہوئی یا ہمارے رہنماؤں کو ریئلائزیشن نہیں ہوئی؟ شکریہ صدف. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں کہ پاکستان میں کن حالات سے گزر کر ہم جرنلسٹ جو ہیں اور میڈیا کے ادارے عوام تک سچ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج تک جتنا بھی پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے جو تحریکیں چلی ہیں اس میں جرنلسٹوں نے اپنے تئیں یہ تمام تحریکیں چلائی ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی نے ہمیں کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ کندھا میں لا کے کھڑی ہوتی ہیں اور یہ وعدے کرتی ہیں کہ جب پاور میں آئیں گے تو ہم آزادی صحافت کے لیے بھرپور طریقے سے کام کریں گے، قانون سازی کریں گے. مگر جب وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ ڈکٹیٹر سے زیادہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، سویلین ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس ملک میں. ہم نے اپنے آزادی کے لیے بھی لڑنا ہے، ہم نے عوام کو حقائق سے آگاہی کے لیے بھی کام کرنا ہے. ہم نے ان تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں جب یہ پاور سے باہر ہوتی ہیں تو پاور حاصل کرنے کے لیے ان کو کندھا چاہیے اور کندھا ان کو میڈیا کا چاہیے. پھر وہ جائز اور ناجائز دونوں صورتوں میں چاہیے. میں ہمیشہ یہ استدعا کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں سے کہ دیکھیں، آپ جب کسی جلسے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی گفتگو میں ایک تو شائستگی ہونی چاہیے، دوسرا ایک پیغام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے جو موب ہے اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے. آپ جب ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں، اب آپ لفظ استعمال کریں، اگر ہو سکتا ہے 100% جرنلسٹوں میں سے سارے کے سارے جرنلسٹ ٹھیک نہیں ہو سکتے، 2%، 3%، 4%، 5% بلیک شیپس ہو سکتی ہیں. آپ ان کو براہ راست ان کا نام لے کر اگرچہ آپ گفتگو کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ کورٹ آف لا میں آپ کو لے جائیں گے اور آپ کے ساتھ آمنے سامنا ان کا ہو سکتا ہے کہ اگرچہ آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ اس الزام کی تردید بھی کر سکتے ہیں. مگر آپ جب 100% جرنلسٹوں کو اس ترازو میں تولتے ہیں اور ان کو سب کو آپ لفافی جرنلسٹ کہتے ہیں اور اپنے جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے لاؤ، تو پھر آپ کا جو موب ہے وہ یہ تصور نہیں کرے گا کہ یہ کیمرہ مین جو ہے یہ بے گناہ ہے، یہ جو جرنلسٹ یہ جو رپورٹنگ کرنے والا ہے 40-50 ہزار 1 لاکھ روپے تنخواہ دینے والا وہ نہیں دیکھے گا، یہ وہ لیکن ٹوٹ پڑے گا پر. لیکن ایک چیز لالا مجھے یہ بتائیے کہ آخر جس طریقے سے ہم پہلے یہ بات کرتے تھے کہ یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے، یہ بیانات پہلے بھی آتے رہے، اس طریقے کی زبان پہلے بھی استعمال کی جاتی رہی. وہ خاور گھمن صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی تو تذکرہ یہی تھا کہ رشتہ داروں کی آپس میں اگر ایک کسی سیاسی جماعت سے دوسرا کسی سیاسی جماعت سے ہے تو ان میں آپس میں بات چیت ختم ہو گئی، دوست ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اب یہ صحافی اور میڈیا کو بھی بخشا نہیں جا رہا. ایسے میں اب یہ آگے آپ کو یہ سلسلہ کہاں جاتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ باقی سب تو معافیا مانگ رہے ہیں لیکن جنہوں نے یہ بیان دیا ان کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. ڈو یو تھنک کہ وہ ریکنسیڈر کریں گے اپنے اسٹیٹمنٹ کو، یا ول ہی چینج ہز وے کسی بھی وجہ سے، یا آپ لوگوں کے پروٹیسٹ کی وجہ سے؟ دیکھیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پہلے جیسے یہ جلسے میں انہوں نے یہ نازیبا زبان استعمال کی، ہمارا ریئیکشن آیا اس پر. بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے PTI کے، ان کی طرف سے معافی نامہ آیا. ہم اس معافی نامے کو قبول نہیں کرتے. ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ چیف منسٹر KP کے علی امین گنڈا پور کا آنا چاہیے جس میں وہ معافی مانگے پورے پاکستان کے جرنلسٹ ورکروں سے کہ پورے پاکستان کے جرنلسٹ ورکروں کو انہوں نے لفافہ جرنلسٹ کہا اور ان کے خلاف اس طرح کی توہین آمیز گفتگو استعمال کی، اور جس میں خواتین جرنلسٹوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، تاکہ ان کے ورکرز تک یہ پیغام جانا چاہیے بالکل
کب تک ہم یہ انتظار کرتے رہیں گے؟ جب نون لیگ کا دل چاہتا ہے تو وہ ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جب پی ٹی آئی کا دل چاہتا ہے تو وہ ہمیں گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، جب اقتدار میں شامل جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ ہم پر چڑھ دوڑتی ہے، مختلف قسم کی قانون سازیاں کرتی ہے، ہمارا گلا بند کرنے کی کوشش کرتی ہے. بھائی ہمارا گلا بند کرنے کے بجائے آپ اپنا منہ ٹھیک کریں. آئینہ آپ کا چہرہ دکھائے گا. اگرچہ آپ کے چہرے پہ داغ ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے، میڈیا ورکر کا کیا قصور ہے؟ آپ اپنی فرسٹریشن، اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا ایشو ہے تو اپنی فرسٹریشن ادھر اتاریں، ہم پر نہ اتاریں. ہمیں نہتا سمجھ کر، سافٹ کارنر سمجھ کر پاکستان کے جرنلسٹوں کو جس طرح چکی میں پیسا جا رہا ہے، اب یہ بند ہونا چاہیے. پی ایف جے نے اس پہ سٹینڈ کیا ہے. اگرچہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ویڈیو بیان جاری نہیں کرتے تب تک ہم خاموش نہیں ہوئے. اب صحافتی برادری کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ جی ہم واضح طور پہ ہمارا یہ پیغام ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے کہ وہ فوری طور پر اس کا ایکشن لیں. علی امین گنڈا پور کا ویڈیو بیان آنا چاہیے، اس میں پاکستان کے تمام صحافتی برادری سے وہ معذرت کریں اور معافی مانگے اور کہیں کہ ان سے یہ غلطی کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے پورے پاکستان کے جرنلسٹوں کو جو ہے وہ ایک پیرامیٹر پہ تولا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس زیادتی کو ہم برداشت نہیں کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہاں جی، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کوئکلی واپس آ رہے ہیں. اچھا جی، جو ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں، ابھی تک حالات چونکہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. جو کراچی میں ٹریفک کا صبح سویرے مسئلہ نظر آیا، پی این ٹی کالونی میں احتجاج نے ساؤتھ کا بڑا علاقہ جو ہے ایک طریقے سے مفلوج کر دیا ہے اور شہری جو ہیں وہ اس بدترین ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. تو نذیر شاہ ہمیں اپڈیٹ سے رہیں. بالکل دیکھیں، میں اس وقت اختر کالونی سگنل کے قریب موجود ہوں جہاں پر میرے چاروں اطراف بدترین ٹریفک جام کی صورتحال ہے. کراچی کے ہزاروں شہری ہیں جو تقریباً صبح 7:30 بجے سے بدترین ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو میرے عقب میں جو راستہ ہے یہ قیوم آباد سے آتا ہے اور یہ قیوم آباد کا ایریا ہے جہاں جانے والا اور آنے والا تمام ٹریفک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر، آئل ٹینکر تمام پھنسے ہوئے ہیں. میرے جو بائیں جانب جو جانے والا راستہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو آنے والا ٹریفک ہے، جو ڈیفنس کلفٹن کی جانب سے لوگ آ رہے ہیں وہ پورا بدترین ٹریفک جام ہے. اس کے بعد جب کوئی کلفٹن ڈیفنس کی طرف سے آئے گا تو لازمی سی بات ہے وہ اس طرف سے ہوتا ہوا صدر اولڈ سٹی ایریا کراچی کا معاشی ہب ہے، تو وہاں جانے کے لیے کوئی شخص یہاں سے ہو کر نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری لائن کالا پل تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریفک جام. اسی طرح جو صدر سے ٹریفک آ رہا ہے وہ میرے آپ دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیمرہ مین دکھائے کہ یہاں پر یہ پورا ٹریفک اس طریقے سے جام کی صورتحال ہے. تو غرض آپ جہاں چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ صبح جب سے وہ گھر سے نکلے ان کو یہی صورتحال نظر آئی ہے اور وہ بہت پریشان ہے. وجہ صرف ایک چھوٹا سا احتجاج پی این ٹی کالونی میں شہری پانی بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. ہماری پولیس سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ رات سے یہ تیسری مرتبہ احتجاج ہوا ہے، ان کی بجلی بند کی گئی ہے جس کی وجہ سے رات کو 2 مرتبہ اس احتجاج کو منتشر کروایا گیا، لیکن تیسری دفعہ جب وہ احتجاج ہوا تو وہ اس کو تاحال ختم نہیں کروایا جا سکے. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد اس احتجاج کو ختم کروا کر ٹریفک کو بحال کروا دیں، لیکن ہمارا اندازہ یہی ہے کہ اگر پولیس یہ احتجاج ختم کروا بھی دیتی ہے تب بھی اس ٹریفک کو بحال ہونے میں کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ کہ پہلے احتجاج کب ختم کروایا جاتا ہے. جی ہو دس سیمز ویری کنسرننگ. جی بڑے مسائل ہیں جی. یہ لوگ جو سمجھے 1 گھنٹہ پہلے ہم نے آپ سے بات شروع کی، ابھی بھی جو لوگ سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں ان پر کیا بیت رہی ہوگی. پیٹرول کا زیاں اپنی جگہ، جس جگہ وقت پر پہنچنا ہوگا، میٹنگز ہوں گی، 10 جگہ پر دفاتر میں پہنچنا ہوگا، وقت ضائع ہو رہا ہے. بچے اسکول سے لیٹ ہو گئے ہوں گے، خیر وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن اس سے ہٹ کے جو ماں باپ ہیں یا جن لوگوں کو دفاتر پہنچنا ہے یا کسی جگہ ایمرجنسی میں پہنچنا ہے ان پر کیا بیت رہی ہوگی. تو آئی ایم شیور اس چیز کا نوٹس لیا جائے گا. آئی تھنک دفاتر والے بھی خوش ہو رہے ہوں گے، آج لیٹ آفس پہنچیں گے. نہیں، ایکسکیوز تو بڑا ویلڈ ہے یہ والا. میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، وہ دیکھیں AR وائی دیکھیں جی، AR وائی پہ چل رہی تھی خبر. تو بہرحال بریک کے بعد واپس آتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. صدف، عبد الجبار، ساتھ ہی مہمان اداکار، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا آپ نے؟ کس کو؟ ابھی آپ نے میرا انٹروڈکشن کیا کرایا؟ ساتھ ہی مہمان اداکار. ساتھ ہی
मेहमान, कुछ सियासी अदाकार कुछ भी कर लें, जो हकीकत है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। हकीकत बदल नहीं सकती, पता नहीं कौन से उसूलों से। सुबह सुबह शायरी भी याद नहीं आती। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि पोइट्री आप कोई भी सुना दें, लेकिन एहतियातन शायर का नाम ना लें। अच्छा, अब वैसे टू बी ऑनेस्ट ज़ाती तजुर्बा है मेरा। पहले तो ये होता था कि हम अपने पास, मुझे याद है जो प्री मोबाइल प्री इंटरनेट एरा था, तो डायरीज हुआ करती थी, उसमें शेर लिखा करते थे, अच्छे से शेर उसमें हुआ करते थे, वो याद रह जाते थे। अब ये जो लिखने की हमारी आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से ना हम लिखते हैं, और हैंड राइटिंग तो ऐसी हो गई है कि आप लिखें 5 मिनट बाद आपको समझ ही नहीं आएगा आपने खुद क्या लिखा है। सो ये आदत जब खत्म हो गई तो वो शायर, शेर और शायरी याद ही नहीं रहती। अच्छा, और उसके अंदर आप ये देखिए कि उस वक्त मुझे याद है कि हमारे जो टीचर थे, अच्छा इत्तेफाक की बात ये है कि जो मैट्रिक में टीचर थे वो भी इत्तेफाक से शायर थे। अच्छा, अरमान तखल्लुस उनका था, उस्मान अली उनका नाम था, आप सोचिए। और उसके बाद जब इंटर में मैं गया तो उस वक्त एतबार साजिद साहब हमारे वो थे। ये तो बड़ा फेमस है, बहुत फेमस हैं। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें हैं मेरे दिल से बोझ उतार तो वो तो उससे ये है कि उस वक्त तशरीह पर खासा फोकस किया जाता था कि किस तरीके से अशार की तशरीह आपने करनी है, किस तरीके से देखना है। लेकिन अब वो सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ कम से कम तर होता जा रहा है। अच्छा जी, हमारे पास खबर है। खबर बताइए क्या है? तो खबर जी है इस्लामाबाद से, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गए ऑब्जर्वेशंस वापस ले लिए हैं। और फिर यह है कि मोनाल और दीगर रेस्टोरेंट्स को किसी और मुकाम पर लीज़ के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली गई है। मोनाल रेस्टोरेंट, ला मोंटाना और दीगर रेस्टोरेंट्स ने रज़ाकाराना 3 माह में रेस्टोरेंट्स ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नज़रसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। तो मज़ीद जान लेते हैं, राजा मोहसिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजा मोहसिन, बताइए फिर मज़ीद इस फैसले में क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स हैं उनमें नजरसानी दरख्वास्तों का ये मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये महफूज फैसला सुना दिया है। नेशनल पार्क एरिया में कायम मोनाल रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ ला मोंटाना और दीगर जो रेस्टोरेंट्स थे उन्हें जो बंद करने का फैसला था उसे बरकरार रखते हुए अदालत ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई जो ऑब्जर्वेशंस थी वो भी वापस ले ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल और दीगर रेस्टोरेंट्स को किसी और मुकाम पर लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में ये कहा गया है कि मोनाल रेस्टोरेंट्स, ला मोंटाना और दीगर रेस्टोरेंट्स ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। रजाकाराना 3 माह में रेस्टोरेंट खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी दायर करना तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट ने सीडीए को कहा था कि इन रेस्टोरेंट्स को दीगर इलाकों में तरजीह बुनियादों पर लीज दी जाए। अदालत ने करार दिया कि किसी और मुकाम पर रेस्टोरेंट्स की लीज में नेशनल पार्क एरिया के रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट लीज के अमल में तरजीह देने के अपने फैसले को हज़फ करती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल किया जाए, ये कहा गया है। ठीक है राजा मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलें जी, पहले यकीन दहानी करवाई कि 3 महीने में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फिर नजरसानी भी दायर कर दी। तो वो जो तरजीह पर किसी जगह देने का कहा गया था तो वो अब ऑब्जर्वेशन वापस ले लिए। तो वाक़तन ये सरीहन एक तरह से मजाक भी है, लेकिन अगर उन रेस्टोरेंट्स की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी लोकेलिटी थी, लोकेशंस बड़ी अच्छी थी। हाँ। लेकिन बहरहाल अब वो वहाँ पर और जो आपको पूरा व्यू नज़र आता था तो इस्लामाबाद अलग ही मंजर पेश कर रहा है। अब वो मंजर हमें देखने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, तो खैर, लेकिन मंजर की जब बात करें तो एक मंजर चेंज हो गया, बहुत ज्यादा। ये मंजर बिल्कुल ही अक्सर तब्दील हो गया है। आप देख रहे हैं, आपको यहाँ कचरे के अंबार ढेर, और ये आपको हकाइक हम दिखा रहे हैं। मतलब आप हज़ारों टन कचरा देख सकते हैं, ये वेस्ट है। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर वो माहौल के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। और जिस तरीके से उसे डंप किया जाता है, स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट भी। और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी, जब तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं उनमें किस तरह से इन चीज़ों पर रिएक्शन होता है। इस तरह जब कचरा फेंका जाता है, जो वेस्ट फेंका जाता है, तो स्वीडन में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खातून चीफ एग्जीक्यूटिव पर गैर कानूनी तौर पर कचरे के ढेर फेंकने के इल्ज़ाम में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा चलाया जा रहा है, जिन पर 2015 से 2020 के दरमियान, यानी इस अरसे के दरमियान 21 मकामात में 2 लाख टन कचरा फेंकने या दफन करने का इल्जाम है। यानी कि जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी अंजामदही इन जिम्मेदारी की सही से नहीं दी, उसके बाद उन खातून पर अब ये मुकदमा है। तो ये तो हम स्वीडन की बात करें, लेकिन हमारे मुल्क में तो हमें जा बजा जगह जगह ऐसे ही कराची में देखने को मिलता है। आज से 5 साल पहले सन 2019 में कचरे के हवाले से काफ़ी मुहिम चल रही थी, और उस वक्त कराची के साथ कचराची लिखा जाता था।
مصطفیٰ کمال صاحب بھی میدان میں آئے تھے, وسیم اختر صاحب اس وقت ہوتے تھے شہر کے کرتا دھرتا, تو اس وقت ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ کچرے کا ڈسپوزل نہیں ہو رہا. اچھا, اس وقت جو یہاں پر مختلف علاقوں سے ٹرک جو کچرا لے کے جاتے تھے تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ ادھر سے اٹھایا ادھر ڈمپ کر دیا, ادھر سے اٹھایا ادھر ڈمپ کر دیا. ایک دو سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈمپنگ جو فیلڈز ہیں وہ شہر سے باہر فلانی جگہ پہ ہیں, وہ بھی بھر چکی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں وہاں تک جانے کے پیسے تک میسر نہیں ہوتے, ڈیزل کے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم وہاں پر جا سکیں. تو یہ مسائل بہت زیادہ ہیں, کچرا ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کس طریقے سے چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, اور یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے. اب تعمیرات ہو رہی ہیں ملک کے پہاڑی علاقوں میں, وہاں پر سے آپ کو سیاحتی علاقوں سے اکثر شکایات آتی ہیں کہ جو لوگ جو جاتے ہیں وہاں پر کچرا پھینکتے ہیں وہ اٹھایا نہیں جاتا, ان کو مینیج نہیں کیا جاتا. اور یہ مسئلہ وہاں کا نہیں ہے, ایون K2 تک پر یہ مسئلہ موجود ہے. تو کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ استعمال شدہ سرنجز, یہ جو طبی آلات ہیں یہ بھی ان کچرے میں پائے جاتے ہیں, اور سوچیں یہ کتنا نقصان دہ ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہم اس کا موازنہ کریں, اور یہ بالکل بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شکیل احمد صاحب جو کہ سیکرٹری ہیں لوکل گورنمنٹ پنجاب, اور بہت شکریہ آپ کا شکیل صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم اوور آل پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا ویسٹ کے حوالے سے بات کریں تو دیر آر سو مینی ٹائپس آف ویسٹ بیسکلی, جس میں ہیزرڈس ویسٹ بھی آ جاتا ہے, جس میں انڈسٹریل ویسٹ بھی آ جاتا ہے, میونسپل سالڈ ویسٹ بھی آ جاتا ہے, پھر کنسٹرکشن اور کا جو ڈیبریز اور ان کا ویسٹ ہوتا ہے, ایگریکلچر ویسٹ بھی ہوتا ہے, کیمیکل, بایو ڈیگریڈیبل, 10 طرح کے ویسٹ ہوتے ہیں. کون سا ایسا ویسٹ ہے, کچھ تو نام سے ہی ظاہر ہے, جو کہ زیادہ خطرناک ہے, یا جن کو مینیج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. آپ نے مختلف قسم کے ویسٹ کی بات کی ہے. اس میں سے obviously جو سب سے زیادہ ہیزرڈس ویسٹ ہے وہ 2 قسم کا ویسٹ ہے. ایک ہے جو میڈیکل ویسٹ ہے, جو ہاسپٹل ویسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے انڈسٹریل ویسٹ. انڈسٹریل ویسٹ جو ہے اس کی بھی پھر آگے 2 ٹائپس ہیں. ایک جو ہے جو ایئر کو خراب کرتا ہے, اور ایک جو ہے جو واٹر کو خراب کرتا ہے, جو انڈسٹری سے کسی لیکوڈ فارم میں نکلتا ہے وہ آپ کے واٹر باڈیز کو خراب کرتا ہے, اور جو ہوا میں خارج ہوتا ہے وہ آپ کی فضا کو خراب کرتا ہے. تو میں تو آپ کو پنجاب کے حوالے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہاسپٹل ویسٹ ہے اس کی مینجمنٹ کا طریقہ کار وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے. اچھا. اور ہاسپٹلس کا جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ ہاسپٹل سے کلیکٹ ہو کے, تو انہوں نے پنجاب میں مختلف مقامات پر انسنریٹرز فکس کیے گئے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے انسنریٹ ہو جاتا ہے. اوکے. اور اس طرح اس کی جو حد تک کافی حد تک وہ معاملہ جو ہے وہ ہینڈل ہو جاتا ہے بائی دس جو ارینجمنٹ ہے. صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, تھوڑے ہمیں ذرا SOPs بھی بتا دیں. جو اشفاق نے پوری ایک لسٹ آپ کو بتا دی کہ کس کس طریقے کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اور کتنا نقصان دہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بھی, انسانوں کے لیے بھی. ان کے SOPs کیا ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے یا ڈمپ کرنے کے لیے؟ ان کو کچھ سیگریگیٹ کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, یا ایک ساتھ ہی یہ ڈمپ کر دیے جاتے ہیں؟ تو اس کے SOPs کیا ہیں, ہمیں ذرا طریقہ بتائیے گا. دیکھیے اس کا تو جو طریقہ کار ہے سالڈ ویسٹ کو مینیج کرنے کا, اس پہ جو دنیا میں رائج الوقت طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ کو پرائمری سورس سے کلیکٹ کیا, پھر اس کو سیکنڈری سورس سے لے کے تو آپ اس کو اپنی لینڈ فل سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں, اور وہاں پہ یا لینڈ فل سائٹ پہ یا اس سے پہلے کسی سٹیج پہ وہ سیگریگیٹ ہوتا ہے. اس میں سے جو ریسائکلیبل ہے یا ری یوزیبل ہے یا جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے, وہ ویسٹ علیحدہ کر لیا جاتا ہے. اور جو انرٹ مٹیریل ہے, انرٹ مٹیریل سے مراد یہ ہے کہ جس ویسٹ کا آپ کوئی اس کو نہ ری یوز کر سکتے ہیں نہ ریسائیکل کر سکتے ہیں, وہ پھر الٹیمیٹلی آپ کی ویسٹ سائٹ پہ جو لینڈ فل سائٹ ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں جا کے ڈمپ ہو جاتا ہے. یہ تو ہے طریقہ کار. ابھی ہم پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام لا رہے ہیں, چیف منسٹر کی یہ خصوصی انیشیٹو ہے کہ پورے پنجاب کے اندر جو ہمارا سالڈ ویسٹ کلیکشن کا جو طریقہ کار ہے اس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سالڈ ویسٹ کی لینڈ فل سائٹ بنائی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور ساتھ ساتھ مٹیریل ریکوری فیسلٹی بنائی جا رہی ہے. مٹیریل ریکوری فیسلٹی بیسیکلی ایک سارٹنگ کا پلانٹ ہے
جہاں پہ ویسٹ آئے گا اور پہلے سارٹ ہوگا، اس میں سے جو یوزیبل مٹیریل ہے، چاہے وہ پلاسٹک ہے، چاہے وہ ٹن ہے، چاہے وہ پیپر ہے، کپڑا ہے، یہ سارے کا سارا، اور اگر آرگینک مٹیریل ہے جیسے گلی ہوئی سبزیاں یا پھل، وہ بھی علیحدہ ہو جائے گا. تو یہ گلی ہوئی سبزی یا پھل ہے، اس سے ہم کمپوسٹ بنا سکتے ہیں. باقی جو بھی ہمارا سالڈ ویسٹ ہے، جس میں نے ابھی بات کی پلاسٹک کی، پلاسٹک بھی علیحدہ ہو کے ری یوز ہو سکتا ہے. ٹن ہے، کینز ہیں، وہ بھی علیحدہ سے یوز ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح شیشہ ہے، ربر ہے، پیپر ہے، تو یہ ساری چیزیں علیحدہ ہو جاتی ہیں اور بعد میں یہ ری یوز ہو جاتی ہیں. اچھا ایک تو ہم اس وقت پنجاب میں جی یہ 2 لینڈ فل سائٹس، وی آر اسٹارٹنگ وتھ 2 لینڈ فل سائٹس اینڈ 2 مٹیریل ریکوری فیسلٹیز. تو یہ ایک طرح سے ہم بگننگ کر رہے ہیں کہ سالڈ ویسٹ کو ہم صرف ڈمپ نہ کریں، بلکہ اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد پہلے اس کو ریسائیکل یا ری یوز کریں، اور اس کے بعد جو مٹیریل رہ جائے اس کو پھر ہم اپنی لینڈ فل سائٹ پہ سائنٹیفک طریقے سے اس کو ڈمپ کریں. شکیل صاحب کین یو ہیئر می سر؟ جی اچھا آواز پہنچی آپ تک. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لینڈ فل سائٹس ہیں، اسی کی دقت میں بیان کر رہا تھا کراچی میں، کہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لینڈ فل سائٹس بھی فل ہو جاتی ہیں. لائک ایک ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنا کچرا ہزاروں ٹن کی بنیاد پر یہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک یہاں پر بڑا مسئلہ ہے. پنجاب میں اس چیز کو کس طریقے سے کیٹر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی لوکیشن آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کن عوامل کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کیا اس کی کیپیسٹی سوچی جاتی ہے؟ پھر اس کو کس طریقے سے محفوظ طریقے سے اس کو بھرا جاتا ہے؟ پروسیجر کیا ہے اس کا؟ آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو گئی، لیکن جو میں آپ کی بات سے سمجھ سکا ہوں تو آپ بیسیکلی یہی جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ پنجاب میں سالڈ ویسٹ کو ٹھکانے کا لگانے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے اندر کون سا سائنٹیفک طریقہ استعمال کی جاتا ہے. جی لینڈ فل سائٹ سے متعلق اور ان کی کیپیسٹی سے متعلق میں جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیں ابھی تو فرینکلی پنجاب میں بھی ہمارے پاس صرف ویسٹ سارٹنگ کا نا ایک ہی پلانٹ ہے سائیوال میں. اچھا. جہاں پہ کسی حد تک ویسٹ کو لا کے پہلے اس کو سارٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے جو کارآمد مٹیریل ہے اس کو علیحدہ کر کے ری یوز کیا جاتا ہے اور باقی کو ڈمپ کیا جاتا ہے. باقی جگہوں پہ ویسٹ کو سمپلی ہم اس وقت کلیکٹ کر کے تو اس کو ڈمپ ہی کر رہے ہیں. میں نے پہلے بات آپ سے کی کہ ابھی اس دفعہ گورنمنٹ کا ایک بڑا ایک انیشیٹو ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ایک سینیٹری انجینئرڈ لینڈ فل سائٹ بنائی جائے اور اس کے ساتھ ہی مٹیریل ریکوری فیسلٹی لگائی جائے تاکہ جب ویسٹ اس لینڈ فل سائٹ پہ آئے تو پہلے وہ سارٹ ہو، اس میں سے کارآمد مٹیریل نکال لیا جائے، اس کو ری یوز کیا جائے، ریسائیکل کیا جائے، اور جو باقی رہ جائے اس کو پھر ہم اس کو ڈمپ کریں لینڈ فل سائٹ کے اندر. اس میں ایک چیز اور بھی ٹیکنیکل اور چیز بھی ہے کہ جو ویسٹ جب بھی ڈمپ کیا جاتا ہے تو وہ اس سے ایک مٹیریل نکلتا ہے جس کو لیچٹ کہتے ہیں. لیچٹ ایک سیال مادہ، اٹ از اے لیکوڈ مٹیریل جو کہ انتہائی آپ کہہ لیں مضر صحت ہے. اچھا. اور یہ اگر زمین میں چلا جائے تو یہ زمین میں آپ کے انڈر گراؤنڈ واٹر ایکویفائر کو خراب کرتا ہے. اچھا. تو اسی لیے جو ہم انجینئرنگ لینڈ فل سائٹ بنانے جا رہے ہیں اس میں لیچٹ کنٹرول کا بھی میکینزم ہوگا کہ ویسٹ جب وہاں پہ بہت عرصے تک ڈم رہتا ہے تو یہ لیچٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو لیچٹ کو کلیکٹ کیا جائے گا اور اس کو بھی پھر پراپر طریقے سے ٹریٹ کر کے تو پھر کسی واٹر باڈی میں ڈسپوز آف کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی طریقہ کار. بالکل آپ نے بڑے ہمیں آسان الفاظ میں سمجھا دیا. تھینک یو سو مچ شکیل احمد صاحب. اور ہوپ فلی کہ باقی جو شہر ہیں وہ بھی ان ساری اگزامپل کو فالو کرتے ہوئے، خاص طور پہ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ایک بڑا ایشو ہے، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سمندر کی طرف جو معاملات ہیں وہاں پر بھی ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ خیال رکھا کریں اور اپنے شہر کی صفائی ستھرائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. چلیں جی، جب ہم ملک کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ملک کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے جو کہ دنیا بھر سے ریڈیکیٹ ہو گیا ہے، پولیو. لیکن پاکستان ان چند بلکہ 1-2 ملکوں میں ہے، پاکستان اور افغانستان، یہ 2 ملک ایسے ہیں ایشیا کے. افغانستان کے حالات سے تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی وہاں پہ اتنے عرصے وار رہی، سچویشن رہی، لیکن پاکستان سے یہ ریڈیکیٹ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال پولیو مہم شروع کی جاتی ہے، بیکاز بہت سارے لوگوں کے ابھی تک یہ کنوکشن ہے کہ جی یہ قطرے نہیں
डलवाने चाहिए, या बहुत सी दूसरी रीज़न्स है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी तक पोलियो का वायरस पाकिस्तान में मौजूद है। तो चमन में 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है और ज़िले के 88,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो इस पर मज़ीद हमें डिटेल बताएंगे अख्तर गुलफाम। सूबे के दीगर अजला की तरह सरहदी जिला चमन में भी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। हमारे मुल्क में दोबारा से इस मूजी मर्ज ने सर उठाया है और 17 केसेस अभी तक पूरे मुल्क से रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 12 केसेस जो हैं वो हमारे बलूचिस्तान के हैं, जो ये चीज़ शो करती है कि कुछ न कुछ कमी कोताही हम सब के एंड पे अपने अपने तौर पे मौजूद है। ये एक फिर मौका है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ 2 कतरे पोलियो के पिलाने हैं, कोई इसमें मूजी चीज नहीं है। 15 सितंबर तक होने वाली 7 रोजा कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान 87,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का अदब मुकर्रर किया गया है। वालिदैन अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं और पोलियो टीमों से भरपूर ताउन करें। पाक सरजमीन को पोलियो से पाक करने के लिए बेहद मजमूई पोलियो के खात्मे के लिए अपना किल्दी किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन आयतुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। और ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर जितनी तवज्जो दी जाए कम है, क्योंकि नाइजीरिया इस लिस्ट से निकल चुका है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस लिस्ट में। अच्छा, जनवरी या मार्च तक अफगानिस्तान में भी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए थे, और 3 साल तक अगर केसेस वैसे रिपोर्ट ना हो तो उसके बाद कहा जाता है कि वो मुल्क उस फहरिस्त से निकल जाता है। लेकिन वो फिर जून में जाके फिर दोबारा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, कंधार के इलाकों में, पर पाकिस्तान में चमन के इलाकों में, फिर मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी में। तो दैट स्टिल रिमेन्स अ कंसर्न कि पाकिस्तान में 90s से जो मुहिम चल रही है उसके बावजूद अरबों डॉलर्स इस पर भी खर्च हुए होंगे मेरे ख्याल में, तो क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा? उसके काफ़ी सोशल फैक्टर्स भी हैं, काफ़ी इश्यूज़ भी हैं, तो इस पर ज़रा बात करेंगे। इस बार हो क्या रहा है कि मुल्क भर में ये मुहिम चल रही है। चमन का हमने तज़किरा किया, ये सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KP समेत 111 अजला में चलाई जाएगी। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध के 29 अजला, बलूचिस्तान के 33, KP के 30 और पंजाब के 15 अजला, और इस्लामाबाद समेत जम्मू कश्मीर में भी ये 7 लाख बच्चों को, मतलब हदफ मुल्क भर में 3 करोड़ बच्चों का है। जी जी, और 5 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये कतरे पिलाए जाते हैं, और एक बार नहीं, पोलियो वैक्सीन जो है ये समझना ज़रूरी है। शायद बहुत से इशू इस वजह से भी आ रहे हैं, लोग समझते हैं एक बार अगर ये कतरे पिला दिए जाएं तो बस नहीं, अब बच्चों को जो है ये बार बार कतरे पिलाए जाते हैं, क्योंकि ये फैसला आज करना है कि बच्चा जो है उसकी जो हेल्थ है वो आप उस पर किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जाहिर है कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपनी जान पर खेल के जिस तरीके से दूर अफ्तादा इलाकों में जाके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे, उन पर हमले भी होते हैं, पुलिस वाले भी अपनी जानों से जाते हैं, पोलियो वर्कर्स भी जाते हैं, तो ये बड़ा कंसर्निंग है कि उनके सपोर्ट हमें करना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में फोकल पर्सन यूनिसेफ, सोशल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध, डॉक्टर दुर्रे शहवार। बहुत शुक्रिया दुर्रे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, अवामिल हैं, कुछ पे हमने रोशनी डालने की कोशिश की, बाकी आप ज़रा इस मुहिम से मुतालिक बताइएगा, हदफ क्या है? बेसिकली हर दफ़ा हम टारगेट करते हैं कि हमने बच्चों को कतरे पिलाने, इस दफ़ा क्या डिफरेंट है? और ये हदफ पिछले साल से कम है या ज़्यादा है? इस दफ़ा पिछले साल से ज़्यादा हदफ है, और इस दफ़ा जो एक चेंज आई है वो ये आया है कि जैसे अभी आप लोग ने कहा कि हमारे पास जून तक जो थे वो केसेस नहीं थे, सिर्फ हमारे पास सैंपल्स थे, लेकिन जून से लेकर अब तक हमारे पास पाकिस्तान में 14 केसेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर, मैंने अफगानिस्तान का भी तज़किरा किया, वहाँ भी और वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं बस 14 केसेस आ गए पॉजिटिव। किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री होने के लिए केसेस के साथ साथ इन्वायरमेंटल सैंपल का भी नेगेटिव होना ज़रूरी है फॉर द 3 years, ठीक है। तो जब तक हमारे पास लास्ट ईयर तक सिर्फ जो हमारे सैंपल्स पॉजिटिव थे तो वी वर लाइक कि हम एक रिस्क हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास केसेस भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अब जो इस दफ़ा हमने मुहिम अभी जो लास्ट पे हुई थी उसमें हमने थोड़ा सा चेंज लाया कि ओरल पोलियो ड्रॉप के साथ साथ जो है वो फ्रैक्शनल IPV वैक्सीन भी दी गई है, यानी जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है वो भी दी गई है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है वो ये होता है कि किसी एक बच्चे को देते हैं तो वो गट में जाके इम्यूनिटी बनाती है और फिर वो एक्सक्रीट करता है, तो फुजला के ज़रिए जो सराउंडिंग के बच्चे हैं वो भी इम्यूनाइज हो जाते हैं, जिसको हम हर्ड्स इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा। यानी एक बच्चे को आपने एक स्पेसिफिक एरिया में अगर 2-4 बच्चों को पिलाया है तो वो जो सेवरेज सैंपल्स हम ले रहे होते हैं तो वो आपके सेवरेज में एक्सक्रीट होते हैं। इसी वजह से तो हम सैंपलिंग कर रहे होते हैं कि वो वाइल्ड सैंपल जो है हमारे पास पोलियो का डिटेक्ट होता है। लेकिन वो दूसरे बच्चों को किस तरीके से उससे इम्यूनिटी मिलती है? फीकोर सेवरेज सिस्टम के थ्रू, कि हमारा सेवरेज सिस्टम जो है वो आपको पता है लिंक्ड होता है वाटर से, तो कहीं ना कहीं वो कवरेज कर रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बच्चे को पोलियो फ्री होने के लिए या पोलियो से बचने के लिए मिनिमम जो है वो 10 to 15 डोजेज ऑफ ओरल पोलियो ड्रॉप्स मिलने ज़रूरी होते हैं। कितने अरसे के फर्क से? अंडर 5 years ऑफ एज। अब इसमें जो शुरू की बात हम करते हैं, जो हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो बच्चे को पैदाइश पे 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे, 9 महीने पर, 15 महीने पे
پولیو ویکسینس کے ڈراپس پلائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مہینے پہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے پولیو کی ویکسین انجیکٹیبل بھی دی جاتی ہے. تو یہ یا تو یہ چوز آپشن ہوگا کہ یا تو آپ ڈراپس پلوا لیں یا پھر انجیکشن؟ دونوں چیزیں ہوں گی. دونوں جی جی. ابھی جو ہوئی تھی اس میں ٹوٹل ڈوسیج کیا بن رہا ہے؟ دیکھیے ہوتا یہ کہ جب آپ ایریا کو دیکھتے ہیں وہاں پہ وائرل لوڈ زیادہ ہوتا ہے, وہ جو ہم نے کہا کہ سیوریج کے اندر, تو ان ایریاز میں جہاں پہ وائرل لوڈ زیادہ ہے وہیں پہ صرف اسپیسیفک ان ایریاز میں جو ہے وہ آئی پی وی بھی دی گئی. آئی پی وی دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, جیسے اورل میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی امیونٹی ہے 60% ہوئی 70% ہوئی, آئی پی وی جو ہے وہ انجیکٹیبل ہے تو وہ ایک دم سے اینٹی باڈیز بہت اچھے سے بناتی ہے. تو دونوں ویکسینز مل کے اینٹی باڈیز فارمیشن زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا, اس حوالے سے کافی متس ہیں کہ جی قطرے 2 ہی پلانے ہیں, اگر 2 سے زیادہ پلا دیے یا اس طریقے سے اس سے کوئی فرق ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ہمارے جو یہ تو نہیں ہے کہ وہ مردہ جو وہ نیم مردہ جو جرثومے ہیں وہ کچھ زیادہ تعداد میں حملہ ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ کو ابھی سب سے اہم چیز ہے کوئی بھی ویکسین دی جاتی ہے تو وہ اس کی ایکچولی اینٹی باڈیز بنا رہی ہوتی ہیں. اینٹی باڈیز جب بنتی ہیں تو ان کے لیولز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ نے فرسٹ ڈوز دی, سیکنڈ ڈوز دی, تھرڈ ڈوز دی, تو فرسٹ ڈوز میں 60% بنی, دین 70%, دین 80%. اب ہمیں اس 80 to 90% کا لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے. جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ بار بار پولیو کے ڈراپس کیوں آ جاتے ہیں یا کیسز ہونے کے بعد اتنی زیادہ جو انسداد پولیو مہم ہے وہ کیوں کی جاتی ہے, وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمارے بچوں کے بہت سے کیسز جو ہمارے رپورٹ ہوئے نا ان کو 0 ڈوز یعنی جب ویکسینیشن کی جو روٹین امیونائزیشن ہے وہ ان کو دی ہی نہیں جاتی ہے. یعنی بچوں کے پاس امیونٹیز ہوتی نہیں, تو وہ جب روٹین کی جیسے کیمپینس جو آتی ہیں وہ کتنے دنوں میں آتی ہیں, 3 months میں آتی ہیں, 6 monthly آتی ہیں یا 1 yearly آتی ہیں. تو بچے کو جو روٹین امیونائزیشن ہے وہ بھی ملنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ جتنی دفعہ کیمپین آئے گی وہ بھی ڈراپس دینا ضروری ہے. ایکسٹرا ڈراپس ملنے سے کیا ہوگا کہ جو اس کی اینٹی باڈیز بنی وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو کے جو ہمارے فضلہ میں شامل کسی طرح نقصان دہ نہیں, نہیں کوئی نقصان. اچھا آپ نے شروع میں کہا کہ پچھلے سال کی نسبت اب ٹارگیٹ زیادہ ہے. ٹارگیٹ اس لیے زیادہ ہے کہ ایکسس زیادہ علاقوں تک ہے یا پھر ہمارے یہاں کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, پلس اب ظاہر آپ کے پاس تو پورا ڈیٹا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے ایریڈیکیٹ نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں ایکچولی نقل مکانی جو ہوتی ہے ہمارے اس وقت پاکستان افغانستان 2 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ پولیو وائرس پایا جاتا ہے. جب کووڈ کا دور تھا تو پاکستان میں اس زمانے میں 2 سال تک ہمارے پاس کوئی بھی کیس نہیں آ رہا تھا اور ہمارا سیوریج سیمپلز جو تھے وہ بھی بہت حد تک ریڈیوس ہو گئے تھے. 10 ایریاز میں 15 ایریاز میں تھے. جیسے ہی کووڈ ختم ہوا نقل مکانی شروع ہوئی تو دوسرے ممالک سے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے افغانستان سے وہاں سے جو ٹرائبز آئے جو لوگ آئے وہ نان ویکسینیٹڈ تھے جو شریف, تو وہ آپ کے آگے انہوں نے ہمارے سیوریج سسٹم کو کنٹامنیٹ کیا. وہ ایک سیوریج سسٹم کنٹامنیٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورے ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے. ہم جب ٹریک آؤٹ کرتے ہیں تو پورے سیوریج سسٹم کو ٹریک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی صرف ایک ایریا نہیں ہوتا, ہر ایریا کے سیمپلز دیتے ہیں. تو جب سیوریج سسٹم پازیٹیو ہوتا ہے تو وہاں پہ رسک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو جیسے ہم قبائلی علاقوں کی بات کرتے ہیں یا دور افتادہ علاقوں کی, تو وہاں پر تو کوئی ایگزسٹنگ سیوریج سسٹم ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یو نو کہ ہاؤ تھنگز ورک, نالیاں وغیرہ سسٹم وہاں پر کس طریقے سے ٹریک کیا جاتا ہے اور یہ سیوریج سے کنٹامنیشن لوگوں تک کس طرح سے پہنچتی ہے, یعنی کہ کوئی انسان اس سے کس طریقے سے فیکورل روٹ ہوتا ہے اس کا, یعنی جو ہمارا کھانے پینے کے ذریعے ہوتا ہے وائرس اس کے ذریعے جاتا ہے. دوسرا مثال کے طور پہ آپ میرے بہت سے لوگ کیریئر ہو جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا بڑے جو ہیں یا کوئی ایسے جو 5 years پلس ہیں وہ وائرس کو وہاں سے لیا اور وہ کیری کر کے آ گئے اور دوسرے ایریا میں آ کے انہیں ایکسکریٹ کر دیا. جب وہ ایکسکریٹ ہو گئے تو اب اس ایریا میں وہاں پہ وائرل کی گروتھ ہو گئی, سیوریج سسٹم آ گیا. اب وہ وائرل گرو کرے گا تو پھر وہاں کے ایریا کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے. اب متاثر کن بچوں کو کرے گا, ڈیفینیٹلی 5 years کے اندر بچے جن کی امیونٹی کم ہے, جن کو ویکسین کی ڈوزز پراپر نہیں ملی یا جن کی اینٹی باڈیز ویکسین لی ہے لیکن اینٹی باڈیز پراپر نہیں بن پائی ہیں, تو پھر وہ بچے بہت رسک پر ہوتے ہیں. جہاں پہ قبائلی علاقوں کی بات کی, ریموٹ ایریاز میں وہاں پہ بھی تھوڑا جو ہوتا ہے وہ پوائنٹ سسٹم وہ بنا کے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم سیمپل لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم وائلڈ سیمپل دونوں جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں, وہ سیوریج سسٹم سے بھی لے رہے ہوتے ہیں اور واٹر سسٹم سے بھی پھر لے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر جیسے کہ اب سیمپلز لے لیے اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ڈیٹا بھی ایٹ ٹائمز نہیں ہوتا کہ کتنے بچے ہیں, کس گھرانے میں کتنے, ایکسیس مشکل ہوتی ہے, تو اس کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اور خاص طور پر یہ جو ویکسینز ہیں ان کو ایک محفوظ درجہ حرارت پر رکھنا, لے جانا, جو آئس باکس وغیرہ اس میں کیری کرنا, یہ ٹیمپریچر مینٹین کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. وہی والی بات, جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں لوگوں کے ذہن میں ایک ابہام ہوتا ہے کہ شاید کوئی سے بھی لوگ آتے ہیں ان کو پلا دیتے ہیں, یا ایکچولی ہیلتھ جب ہماری کیمپین ہے تو ہم پورے ہیلتھ ورکر کو ٹرین کرتے ہیں. ہمارے پوری پہلے کلاسز ہوتی ہیں, ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. ایکچولی جو پولیو ویکسین ہے اس کی ایکسپائری ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر کنٹرول ٹیمپریچر کلر ہوتا ہے جس کو ہم مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے, اور کولڈ چین مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے. جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں دے ہیو دا آئس باکس, اس کے اندر اسپیسیفک ٹیمپریچر کے اندر وہ رکھتے ہیں, اور جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کلر اس کا خراب ہو گیا یا پولیو ویکسین خراب ہو گئی تو اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, پھر پراپر پلا دیتے ہیں. واٹ از دا ہوپ کہ یہ کب تک ہمارا ملک پولیو فری ہو جائے گا؟ اور اگر ظاہر ہے افغانستان سے تو آنا جانا لگا رہے گا,
सो किस तरीके से फिर हम उम्मीद रखें कि रेडिकेट हो? देखिए किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री होने के लिए उसका वायरल सैंपल यानी जो उसका सेवरेज का सिस्टम एनवायरमेंटल सैंपल और बच्चे केसेस वो जो हैं वो 3 साल तक जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा पहले हदफ था कि 2025 तक हम, क्योंकि लाजमत बस 2022 तक हमारे पास कोई केसेस नहीं थे, सैंपल भी कम था, लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अगर एनवायरमेंटल सैंपल देखते हैं तो हमारे 250 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमारे एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव है और केसेस 14 हैं। तो हदफ को मुश्किल, देखिए मुश्किल हदफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पहले हमारा जो था वो एक्सेप्टेंस जो थी वो बहुत कम थी, अब एक्सेप्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह 65% आ गई है। रिफ्यूज़ल है लेकिन लॉट नीड्स टू बी डन, लॉट नीड टू बी डन। तो एग्जैक्ट हमारा ये कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंशाल्लाह वी आर होपफुल के वी विल बी पोलियो फ्री इंशाल्लाह। हो सकता है उससे पहले भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शरीफ। मईशत के साथ साथ इस फ्रंट पे भी हम काम करेंगे। और ज़रूरी है हेल्थ के इश्यूज जो हैं उनसे निपटना, उनको फौरी तौर पे हल करना बड़ा ज़रूरी है। शहबार आपको बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ज़हीन तरीन स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और जो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड है ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रहा है। सो ऐसे ही 3 तलबा से हम आपकी आज मुलाकात करवाने वाले हैं और इन्होंने जापान में पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि एक तरीके से पाकिस्तान के लिए बड़े इनोवेशन आइडिया जो है वो लेकर आए हैं और इन्होंने वहाँ पर 3री पोजीशन हासिल की है। ये कंपटीशन था रोबोट्स के हवाले से कंपटीशन था और इसमें जी जो तलबा हैं इसमें मिर्ज़ा अरीफ बेग हैं और ज़रीश हैं और फ़ाखरा जलाल हैं। इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आई गेस जो रोबोट है वो सर्जरी से मुतालिक डॉक्टरों के लिए बड़ी मदद फराहम कर सकेगा। तो अभी तो प्रोटोटाइप है, जाहिर है कि इनका प्रोजेक्ट था और इसके अंदर आगे क्या हो सकता है, कितना ये मुआविन साबित होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं, तो इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। तो तारुफ जिस तरीके से तस्करा आप कर चुके हैं, तो हमारे साथ सबसे पहले ज़रीश मौजूद हैं, ज़रीश माजिद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, मिर्ज़ा अरीफ बेग। शायरी तो नहीं करते आप? नहीं, फिर ठीक है। अच्छा, और फाखरा आपके नाम में बेग भी है? हाँ, बेग भी है। तो और फाखरा जलाल, सैयदा फाखरा जलाल। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा नाम भी पूरा लिया करें, राजा मोहम्मद अशफाक के साथ सत्ती। फिर तो शो ही खत्म हो जाएगा, आपका नाम लेते लेते शो ही। वो एक मूवी भी मुझे याद आ गई थी जिसमें नाम काफ़ी लंबे हुआ करते थे। अच्छा, तो आपसे स्टार्ट करते हैं ज़रीश, ये ख्याल कैसे आया कि जी ये रोबोटिक्स में हमें ये काम करना है? प्रोजेक्ट था इसलिए या फिर मतलब इंस्पिरेशन थी या आइडिया कैसे ये जहन में आपको? बेसिकली होता ये है कि जब भी हम लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हम लोग डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स से मिलते हैं अगर हमें कोई मेडिकल डिवाइस बनानी है, तो फिर उससे हमें पता चलता है कि क्या कमी है जो कि एड्रेस नहीं कर रहे हैं इंजीनियर्स। तो जब हमने लिटरेचर रिव्यू किया तो हमें ये पता चला कि जो हमारे पास रोबोटिक सर्जरीज़ हो रही हैं वो हो तो बहुत अच्छे लेवल पे रही हैं, स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, कैमरास भी मौजूद हैं फॉर विजुअलाइजेशन, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर रहा है तो उसको फीडबैक नहीं आ रहा है हैंड्स पे, जिसकी वजह से उसे ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो कितनी फोर्स टिश्यूज़ पर अप्लाई कर रहा है। That is very interesting. और जब हमने ये प्रॉब्लम एड्रेस की तो हमने आगा खान में भी अपने आइडिया को प्रेजेंट किया, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया। आगा खान आपको पता है एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है हमारे पाकिस्तान का, तो वहाँ भी जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स थे जिस तरह की सर्जरी करते हैं उन्होंने आके एक्नॉलेज किया कि यस ये प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं और ये प्रॉब्लम हम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं कि इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो इस तरह से हमें जो है पूरे लिटरेचर रिव्यू हाउ वुड इट हेल्प, लाइक क्या ये डेटा हमें क्या बताएगा, कैसे आपने कैसे दी? एक्चुअली इसमें होता ये है कि जब डॉक्टर रिमोटली जब इसको किसी रिमोट या कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं रोबोट को, तो उसमें वो अपने हैंड से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि जब भी वो किसी टिश्यू को पकड़ रहे हैं तो वो कितनी ज़्यादा फोर्स से पकड़ रहे हैं, उसमें टीयर के चांसेस जी। तो अब हमने क्या किया कि जैसे हमारे जब भी हम यानी कि इंसान किसी चीज़ को टच करता है तो उसके रिसेप्टर्स होते हैं स्किन पे जो एक्टिवेट होते हैं और वो ब्रेन में जाके सिग्नल देते हैं। तो हमने क्या किया, फोर्स लेके हमने उन रिसेप्टर को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करवाया, यानी कि हमने सेंसर इलेक्ट्रोड्स लगाए, यानी कि जो भी डॉक्टर कंट्रोल कर रहा होगा उसके हाथ के ऊपर इलेक्ट्रोड्स होंगे, तो उन इलेक्ट्रोड से हमने रिसेप्टर को इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमने उनको जनरेट करवाया, सिग्नल्स को उनके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवा के हमें सिग्नल दिया ब्रेन में कि वो किसी चीज़ को टच कर रहे हैं और कितनी इंटेंसिटी से टच कर रहे हैं, यानी कि लाइटली टच कर रहे हैं या बहुत ज़ोर से टच कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड क्या है फिर इससे मदद होगी, तो उनको फील आएगी बाकायदा और एक सर्जरी करते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना कि जैसे हम मिसाल के तौर पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो फील हमें होती है, इट सीम्स लाइक दैट
اٹس اے پارٹ آف آر باڈی کہ ہم جب بریک لگا رہے ہیں تو اتنی لگ رہی ہے, پریشر دے رہے ہیں اتنا لگ رہے ہیں, اسٹیئرنگ ادھر موڑ رہے ہیں, سیم گوز ود دا بائک. اسی طریقے سے خود سے سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن when you're doing the robotics تو اٹس ڈفرینٹ. اچھا فاخرہ, اب یہ بتائیے گا آپ کی ٹیم کتنے لوگوں پر مشتمل ہے آپ تینوں کے علاوہ, اور آپ سب کا اس میں رول کیا ہے؟ بیسکلی ہمارے ساتھ ہمارے 2 سپروائزرز ہیں, ڈاکٹر ذیشان الحق جو کہ ڈین فیکلٹی سلیم حبیب یونیورسٹی, ڈین فیکلٹی انجینئرنگ سلیم حبیب یونیورسٹی ہیں, اور ہمارے لیکچرر ہیں محمد عامر. ہماری ٹیم میں عریب ہے, زرش ہے, اور میں فاخرہ ہوں. اور ہمارا پروجیکٹ ڈیوائڈ اس طرح تھا کہ عریب کو ہم نے پورا ہارڈ ویئر دیا تھا, تو ہارڈ ویئر کی جو بھی پروگرامنگ تھی, اس کی کنٹرولنگ تھی, وہ سب عریب نے ڈیزائن کیا. زرش نے ہیپٹکس کا, اٹس کائنڈ آف کریٹو ورک, کیونکہ ہمیں پراپرلی اس کو ڈیزائن کمپلیٹ کرنے تھے تاکہ پتہ چلے, پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. زرش کا جو کام تھا وہ ہیپٹکس جو ہم نے انڈیوس کرایا تھا اس پہ اس نے کام کیا, اور میں نے جو فورس کیلکولیشن کرنی تھی اور اس کا جی یو آئی پورا بنانا تھا سافٹ ویئر, وہ پھر میں نے ڈیزائن کیا. اچھا, ہم نے اس طرح. اچھا, ہیپٹکس سے متعلق تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی فون یوز کرتے ہیں یا اس طریقے سے کوئی آئی پیڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ہیپٹکس کے حوالے سے آئیڈیا ہوتا ہے؟ بیسکلی ہیپٹک ہوتی تو ہمارے پاس ٹچ سینسیشن ہے, لیکن ہمیں ایکچوئل میں اس طرح سے فیل نہیں ہوگا کہ آپ کسی چیز کو ٹچ کر رہے ہیں. 2 میتھڈز آج کل یوز ہو رہے ہیں. ایک وائبریشنل میتھڈ یوز ہو رہا ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں, سو یو گیٹ وائبریشنل سینسیشن, رائٹ, جو کہ آئی پیڈ والی چیز. سیکنڈ ون از دی الیکٹریکل اسٹیمولیشن جو ہم نے یوز کی ہے. جی, اور یہ ہماری انوویشن ہے, بیکاز ابھی تک روبوٹکس میں جو ہے یہ چیز الیکٹریکل اسٹیمولیشن سے نہیں کی جا رہی ہے کہیں پر بھی. وائبریشنل میتھڈ یوز کیا جا رہا ہے. ہم نے اس لیے کیا بیکاز وی فیلٹ کہ وائبریشنل میتھڈ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہے. Let's say if surgeon is performing the surgery and if he is getting the vibrational sensation, تو may be اس کو تھوڑی سی ڈسٹرپشن ہو وائبریشن سے. تو الیکٹریکل اسٹیمولیشن وہ بھی جو سیف رینجز میں ہوں, جو کہ ایف ڈی اپروو رینجز ہیں, اس کے اندر یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر اس کا جو گراسپر ہے وہ ٹیشو کو لائک فورسفلی کمپریس کر رہا ہے تو اس کو اسٹرانگ سینسیشن آ رہی ہے, اور لائٹلی کمپریس کر رہا ہے تو لائٹ سینسیشن آ رہی ہے. ویریز ود دی پریشر. Yes, it varies with the force applied. تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی, ہم اکثر بیشتر اسی طریقے سے بڑے ذہین اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی فلاں ملک میں ہم کمپٹیشن میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پوزیشن کسی بھی کمپٹیشن میں حاصل کرنا, پلس یہ کس طریقے سے ہم سمجھیں کہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اور آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کیوں کیا باقی پروجیکٹ سے؟ کیا اچھا ماڈل تیار کیا, آئیڈیا انوویٹیو تھا, کیا وجہ تھی؟ پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ اسٹینڈ آؤٹ کیوں کیا, تو اس میں کافی سارے ریزن تھے. ایک تو ہمارا آئیڈیا بہت انوویٹیو تھا کیونکہ یہ چیز پہلے ابھی تک نہیں ہوئی ہے. دوسری یہ کہ ہم نے جو پریزنٹیشن وہاں پہ کی, پروجیکٹ کی پریزنٹیشن, اور جو ہماری وہاں پہ ویسے بھی جو اتنی پریزنٹیشن تھی, ڈیمونسٹریشنس تھیں, تو ہم نے بہت اچھے سے ہم نے مطلب اپنا پورا ایفرٹ اس کے اندر دیا, اور بہت محنت ہماری اس کے اندر لگی. کتنی ٹیمز تھی ویسے وہاں پہ؟ وہاں پہ ٹوٹل 10 ٹیمز تھیں جو جاپان گئی تھیں. ایکچولی اس کے نا 3 اسٹیجز تھے اس کمپٹیشن کے. فرسٹ اسٹیج ود ان پاکستان تھا جس کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز نے پارٹ لیا, اور اس میں سے کچھ ٹیم سلیکٹ ہوئی. سیکنڈ اسٹیج کے لیے مطلب جتنے ایشیا ریجن 10 میں سے سیکنڈ اسٹیج کے لیے 30 ٹیمز فائنلائز ہوئی تھیں ڈفرینٹ کنٹریز سے, جس میں آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, ایشین سارے کنٹریز ہیں. ان 30 ٹیمز میں سیکنڈ اسٹیج کے بعد ٹاپ 10 ٹیم سلیکٹ ہوئی جو جاپان گئی, اس میں ہماری ٹیم تھی. اور باقی ٹیمز فاخرہ جنہوں نے پرفارم وغیرہ کیا ہوگا, تو ان کے آئیڈیاز کتنے ڈفرینٹ تھے آپ سے؟ ڈڈ یو گیٹ ٹو سی دیٹ؟ سر جہاں تک ہم نے دیکھا وہاں پہ, تو وہ زیادہ تر جو پروجیکٹس تھے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے ایگریکلچر کو, یا جو نیویگیشن سسٹم ہے, کمیونیکیشن سسٹم ہے, اس کو. اور جو فرسٹ پوزیشن جنہوں نے لی تھی انہوں نے ایک سب مرین بنائی تھی جو واٹر کے اندر جا کے سیمپلز کلیکٹ کر سکتی تھی. وہ سب چیزیں ریلیٹڈ ٹو دس, کیونکہ اٹس واز اے روبوٹک کمپٹیشن, تو روبوٹکس میں سارا فیلڈ آ جاتے ہیں, الیکٹریکل, الیکٹرانکس. تو ہمارا جو تھا وہ ٹارگٹ کر رہا تھا ہیلتھ کیئر کو, اور ہیلتھ کیئر کے بھی تھے وہاں پہ, ریہیب کے. باقی انوویشن کی جہاں تک بات ہے, ہمارا انوویٹیو تھا پروجیکٹ, بٹ مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا تھا. وہیں سینسرز ہم نے یوز کیے تھے. جو سینسرز انہوں نے یوز کیے تھے وہ بہت لیٹسٹ تھے اور ایڈوانس تھے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے اپرچونیٹی کہ ہم ایڈوانس چیزیں یوز کر سکیں. یعنی کہ اگر آپ لوگ ایڈوانسمنٹ میں جاتے تو ہم فرسٹ, ہماری فرسٹ جو ہم نے جب ان سے پوچھا نا کہ کیا وجہ رہی کہ ہم فرسٹ نہیں آئے, بیکاز مجھے تو لگا کہ ہماری پریزنٹیشن کہ آپ نے پوچھا
पूछा, वरना लोग इसी पे मुतमईन हो जाते हैं कि तीसरी पोजीशन तो आ गई। पूछना लाजमी था ताकि बेहतरी की जा सके। तो उन्होंने बताया कि जो सेंसर्स थे उनके वो बहुत लेटेस्ट यूज़ किए हुए थे, एंड ऑब्वियसली हमारी सदर मार्केट में तो आपको पता है कि उतने जो है अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन बिकॉज हमारी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एक हमारी हुई थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक पोस्टर प्रेजेंटेशन और एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से जो है हमारे मार्क्स ऑब्वियसली इंक्रीज रहे और हम लोगों ने जो है तो मिर्जा साहब आपके चक्कर तो वैसे काफ़ी लगे होंगे इलेक्ट्रिकल मार्केट के बहुत ज़्यादा है ना, रातें जागता था बेचारा पूरे हफ्ते हमने जाके प्रोजेक्ट पे काम किया। और पिछले दिनों गर्मी भी बहुत थी तो धूप में मार्केट्स फिरना। हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत सपोर्ट किया हमें, हम जाते थे लैब में घुस जाते थे, काम करते थे, हमारा सेमेस्टर चल रहा था लेकिन हमारे टीचर्स को पता था ये काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी से बहुत मुझे ये सपोर्ट किया बताइए कि आगे फ्यूचर में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इसका, और व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू गाइस? क्या इसको ये है कि हम और मज़ीद जितने में, क्योंकि हम IEEE के पार्ट हैं, IEEE जो कम्युनिटी हमारी, तो उसमें और बहुत सारे कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोजेक्ट को हम और मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं और हम इंशाल्लाह फर्स्ट प्राइज़ लेके आएँ। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट जी, तीनों का बहुत शुक्रिया, जरीश, मिर्ज़ा साहब और फाखरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलिए यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं। वक्फा बहुत ज़रूरी है। चलें जी, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कपल से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 2 साल पहले पाकिस्तान की खूबसूरती को डिस्कवर एक्सप्लोर करने के लिए उनका मिशन था और उसे आगे बढ़ाने का उन्होंने मिशन शुरू किया, और ऐसी जगहों का खास तौर पर इंतखाब किया गया जहाँ पर लोग बहुत कम जाते हैं, अभी तक वहाँ पर उसको नहीं किया गया है। सो ख़ास तौर पे हम आपको याद दिला दें कि जिस कपल से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उसमें ईमान अजीज़ भट्टी और उनके शौहर यूनुस चौधरी हैं, और जो ईमान अजीज़ भट्टी हैं उनका ताल्लुक़ वतन पर जान कुर्बान करने वाले मेजर अजीज़ भट्टी शहीद से है और वो उनकी पोती हैं। क्या बात है। और फिर ये है कि ये इतनी बाहिम्मत हैं कि पैदाइश के बाद उनकी कमर में मसला था और डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएंगी, लेकिन माशाल्लाह आज ये चोटियां सर कर रही हैं। और फिर ये है कि इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईमान अजीज़ भट्टी और यूनुस चौधरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये एक वक्त की ज़िंदगी की शुरुआत ऐसे कि जब बता दिया गया हो कि ये मसाइल हैं और आप चल भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप एडवेंचर इतना करें साथ मिलके, तो कैसे ये शौक़ पैदा हुआ आप दोनों में? शौक़ है पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का, इसकी खूबसूरती को सराहने का, और यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल माउंटेन्स हैं जिसको हम चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें। तो ये शौक़ हमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डला कि हमने रॉक क्लाइंबिंग की, माउंटेनियरिंग के ऊपर ट्रेनिंग की, इस तरह करते करते हमने ये एक बड़ा ख़तरनाक भी स्पोर्ट है, लेकिन इसके लिए हमने बाकायदा ट्रेनिंग लेके इसमें कदम रखा, और हमारी उम्मीद है कि इसको आगे से ज़्यादा हम आगे लेके जाएं और इसमें अपनी स्किल्स को बेहतर से बेहतर बनाएं। हमारे लिए इसका एक ये भी एस्पेक्ट है कि हम कपल के तौर पे करते हैं और कपल्स नहीं ऐसे करते, तो वो हमारे लिए एक टीम वर्क बन जाती है, हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं और इस तरह हम ज़्यादा आगे भी निकल जाते हैं। और दूसरा हमें ये है कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ये सब्ज़ परचम जगह जगह मुख्तलिफ चोटियों पे जाके लहराएं। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग बैरून मुल्क से हमारे मुल्क में आते हैं चोटियाँ सर करने के लिए, और यहाँ पे बेशुमार ऐसी चोटियाँ हैं जिस पे किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। तो हम चाहते हैं कि पहला पाकिस्तानी मर्द, पहली पाकिस्तानी खातून और एक बिलखुसूस कपल बन के हम इसको करें। अच्छा, मेरे लिए फैसिनेटिंग है जानना कि हमने दुनिया को कितना एक्सप्लोर कर लिया है। तो जब इसको कभी आप रिसर्च करें या गूगल पर सर्च करें तो बताते हैं कि जी ख़ास तौर पे जो हमारा समंदर है, जो ओशियंस हैं, 80% अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो कितना कुछ है जो अभी इंसानों ने डिस्कवर करना है, जानना है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये आपके लिए, जब आपकी स्टोरी की ख़ास बात यह है कि आप लोग पाकिस्तान के उन इलाकों तक गए जहाँ पर अभी तक उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो कितना एरिया ऐसा पाकिस्तान का जो अनएक्सप्लोर्ड रहा जिसे आपने कवर किया? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि मशवरा, क्योंकि मैंने शादी से पहले पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था अपने ओन पे। ईमान को बड़ा शौक़ था लेकिन इसने इतना ज़्यादा मुल्क नहीं देखा हुआ था, तो हमने ये किया कि जैसे ही हमारी शादी हुई तो हम अपने हर वीकेंड को इस तरफ लगाने लग गए कि हम डिफरेंट जगहों पर जाते थे, लोगों से मिलते थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ और वादियों को एक्सप्लोर करते थे, जिसमें कश्मीर भी है, आज़ाद कश्मीर, कागान, नरान, हुंजा, सवात और फिर स्कर्दू।
تو ایسی بڑی خوبصورت جگہ ہیں پاکستان میں جہاں پہ بندہ جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے بھی اور اس طرح کے ایڈونچرز کے لیے بھی. تو ہم جگہ جگہ ایڈونچرز ڈھونڈتے ہیں جس میں ہم دونوں جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر ہم ٹریننگ بھی کرتے ہیں. ایمان, جس طرح سے شروع میں ہم نے مینشن کیا کہ آپ کے بارے میں تو ڈاکٹرز نے پیدائش پہ ہی کہہ دیا تھا کہ آپ تو چل بھی نہیں پائیں گے اور آپ یہاں پر چوٹیاں سر کر رہی ہیں, تو یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جی جب پیدا ہوئی تھی تو میرے جو ہپ والی بون تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی, تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ میں کبھی چل نہیں سکوں گی. لکیلی میرے جو چاچا تھے وہ ڈاکٹر تھے امریکہ میں, تو میری فیملی ادھر لے گئی اور ادھر میرا آپریشن ہوا, اور اس کے بعد بس میں پھر ورزش وغیرہ کرنا شروع ہو گئی, اور آہستہ آہستہ ٹریننگ اور پریکٹس کے ساتھ اب پھر ہم پہاڑ بھی چڑھ جاتے ہیں. زبردست, تھینک یو سو مچ. ایمان اور یونس ہمارے ساتھ تھے, اور زبردست کیا ان کے کپل گولز ہیں, مطلب ہم اکثر بات کرتے ہیں ایکسپلور کرنا, پازیٹیولی ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو ٹو یور پارٹنر. تو باقی یہ ہے کہ شاد رہیے, آباد رہیے, اپنا خیال رکھیے. آپ سے پھر دل تو نہیں چاہ رہا اجازت لینے کا, لیکن کیا کریں.